السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے احساس کا رشتہ بائی سمرین فرحان کی ایپیسوڈ نمبر 1 لے کر آئی ہوں۔ اس ناول کے 2 پارٹس ہیں، ایک پارٹ یہ ہے اور دوسرا اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے پبلش کروں گی۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ آج احمد یار خان سے میری بات ہوئی اور ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں میں جھلکتے طنز، اس کے لہجے کی چبھن میں اپنے دل پر محسوس کرتا، ہنس کے ٹالتا رہا۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اس پیار، اس اپنائیت، اس اعتماد کا کس قدر آرزومند ہوں جو کبھی اس کے لہجے میں میرے لیے جھلکتا تھا۔ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اس دن اتنے دنوں سے جاری بحث کو ختم کرنے کے لیے میں نے تنگ آ کر یہ جملہ بولا تھا، اور واقعی نہ صرف بحث ختم ہو گئی تھی بلکہ اپنے تئیں تو میں شاید اس کی بولتی بھی بند کروا چکا تھا۔ میری صبح کی فلائٹ تھی اور 2 دن بعد مجھے دبئی کے ایک امریکن یونیورسٹی میں جوائن کرنا تھا۔ آج جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کا بڑا بیٹا ارمغان FRCS کر کے پاکستان میں ہی پریکٹس کرے گا تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ احمد جیسا کھرا انسان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ کھرا اور اڑیل۔ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے تو اس کے اکھڑ پن پہ میں اس کو اکثر چھیڑتا کہ تو نے تو اٹک کا نام ہی ڈبو دیا ہے، تو بات بات پر اٹک جاتا ہے اور میرا بھی امپریشن خراب ہوتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ پٹھان میری طرح نرم شگفتہ مزاج ہو ہی نہیں سکتے، لیکن حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی کہ احمد نے اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔ امتحان پاس کرنے کی مبارکباد دیتے ہوئے میں نے ارمغان کو سرسری سا کریدا۔ وہ تو باپ سے بھی بڑھ کر محب وطن نکلا۔ ہزاروں میں ملنے والے پاؤنڈز کو ٹھکراتے ہوئے معیار کی فکر تھی، اور اسی فکر میں وہ پاکستان آ رہا تھا۔ میرے دل پر پڑے بوجھ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ بوجھ تو میں 20 سالوں سے لیے پھر رہا تھا۔ طالب علمی کے زمانے سے ملک اور قوم کی خدمت کا جتنا بھوت مجھ پر سوار تھا شاید ہی کسی اور پر ہو، لیکن 1.5 سال میں ہی میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ بسوں اور لاریوں کے اڈے پر کھڑا کنڈکٹروں کی طرح ٹکٹیں پھاڑتا تو لگتا جیسے ماسٹرز کی ڈگری کے پرخچے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ جب ڈرائیوروں کی طرح بس چلاتا تو لگتا ٹائروں کے نیچے سرمئی سڑک نہیں اپنے کچھ لہوے مردہ خوابوں پر سے گزر رہا ہوں، وہ خواب جن کا شرمندہ تعبیر ہونا ارمغان جیسے لوگوں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اسکین کیا ہوا ڈائری کا صفحہ پڑھنے کے بعد اس نے رحمانہ آفریدی نام کا فولڈر بند کر دیا۔ پھر کمپیوٹر بند کر کے اس نے اپنے موبائل سے فہد کو میسج لکھا۔ کیا ہوا؟ ان 2 گھروں کے سب سے کوآپریٹو بندے کا یہ حال تھا کہ 3 دن سے ایک کام کہا تھا، پر نہ کام کا پتہ تھا نہ بندے کا۔ اسٹڈی میں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد فہد کا جواب موصول ہوا۔ بالکل شروع کی کتابوں کی الماریوں کے پاس ہی وہ اسے کھڑا نظر آ گیا۔ یہ دیکھو، یہ کتابیں تو پاکستان میں ملتی بھی نہیں ہیں، میں نے تو آن لائن آرڈر کر کے منگوائی ہیں۔ ایسی کمال کی ریسیپیز ہیں ان میں، یہ جتنے بھی ٹی وی پر کوکنگ شوز آتے ہیں نا وہ انہی میں سے تو کاپی کرتے ہیں، اٹالین، چائنیز، عربک اور کانٹیننٹل کھانوں کی ترکیبوں سے آراستہ کتابیں وہ ایک کے بعد ایک اسے دکھاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ان کو تو فوٹو کاپی کروانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ چمکتے ہوئے صفوں، رنگین تصویروں سے مزین بھاری بھرکم کتابیں اپنے دونوں ہاتھوں میں بمشکل سنبھالتی وہ پرسوچ انداز میں بولی، تمہیں کیا ضرورت ہے انہیں فوٹو کاپی کروانے کی؟ جو کبھی کچھ ٹرائی کرنا ہو یہیں سے دیکھ کر بنا لینا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں جکڑے وزن پر ایک اٹالین کوکنگ کتاب کا اضافہ کرتا ہوا بولا، کوئی آسان سی سمپل سی بک نہیں ہے؟ یا کوئی پاکستانی کھانوں کی کتاب؟ کتابوں کے ڈھیر کو نیچے کارپٹ پر رکھتے وہ خود بھی نیچے ہی بیٹھ گئی۔ بھائی سمپل نام تو میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، مجھے ہمیشہ مشکل اور پیچیدہ چیزیں متاثر کرتی ہیں، اور پاکستانی کھانوں کے لیے ریسیپی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو تم گل بی بی سے بھی پوچھ کر بنا سکتی ہو۔ افغانی پلاؤ سے لے کر بمبئی بریانی، پنجاب کے چنے اور بہاری کباب ایسے بناتی ہیں کہ مقامی شیف بھی کیا بناتے ہوں گے۔ اپنے پیچھے قداور کتابوں کی الماری سے ٹیک لگاتا وہ خود بھی نیچے کارپٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ ویسے ابھیہ، تمہیں یہ اچانک کھانوں میں انٹرسٹ کیسے ہو گیا؟ تمہیں بھی تو ہے۔ دی سلور اسپون نامی کتاب کے صفحے پلٹتے اس نے مختصر سا جواب دیا، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، میرا تو جنون ہے، میں تو بس اپنا رزلٹ آنے کا انتظار کر رہا ہوں، پھر تم دیکھنا میرے ریسٹورانٹ کی کیسے دھوم مچے گی۔ جگہ، اسٹائل، ڈیکور میں نے سب سوچ رکھا ہے، تم دیکھنا سال کے اندر اندر اس کا شمار صفحے اول کے ریسٹورانٹس میں نہ ہوا تو تم میرا نام بدل دینا۔ ریسٹورانٹ کا؟ کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ جھنجھلا گیا، نہیں پاگل، میرا نام بدل دینا؟ ویسے میرال تو کہہ رہی تھی تم لوگ کوئی بوتیک کھولنے کا ارادہ رکھتے ہو۔
ارے وہ تو میرال کو آج کل شوق چڑھا ہوا ہے بوتیک کھولنے کا، مجھے تو خواہ ہر کام میں گھسیٹنا اس کی عادت ہے۔ بس یہاں ہی دیکھنا رہ گیا تھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تم لوگوں کو۔ آج مووی دیکھنے نہیں جانا تھا؟ وہ بڑی کتابوں کی الماریوں کے درمیانی راستے سے اندر آتے میرال اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ اس کے ساتھ فارا بھی تھی، لیکن شاید وہ اتنا بور محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اب اس وقت کون سا ٹائم ہے مووی دیکھنے کا؟ فہد نے دائیں جانب اسٹڈی کی دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے میرو، اب کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ فارا نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا سنو فہد، میرال نے اپنا جوش بحال کیا، تمہیں کیرمل پاپ کارنز بنانے آتے ہیں نا؟ تفریح کے معاملے میں میرال کی جیب میں پلان بھی ہمیشہ موجود ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیا خواب میں دیکھ لیے کیرمل پاپ کارن؟ فہد شاید آج زیادہ تعاون کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بس پھر تم جلدی سے کیرمل پاپ کارن بناؤ، ابھی تھوڑی دیر میں دل تیرا دیوانہ کی نیو قسط آنے والی ہے، ہم کچھ تو انجوائے کریں، صبح سے بور ہو رہے ہیں۔ صبح چائے خانہ سے ناشتہ، پھر کھاڑی کی سیل، اس کے بعد واپسی پر گلوریا جھیل سے کافی پیتے آئے تھے وہ سب، اور اس پر یہ بوریت ابھی صرف سوچ کے رہ گئی۔ اب تم پر بھی کھانوں کا بھوت سوار ہو گیا۔ فارا کی نظر اس کے ہاتھوں میں کھلی کتاب پر پڑی۔ یا اللہ، کیا سارے شیف ہمارے ہی گھر میں پیدا ہونے تھے؟ میرال نے فوراً دہائی دینی شروع کر دی۔ تو ہمارے خاندان پر رحم فرما یا اللہ۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس پروفیشن میں؟ فہد نے کڑے تیوروں سے دریافت کیا۔ وہ جلدی سے کتاب بند کر کے قریب پڑے کتابوں کے ڈھیر کے اوپر رکھتی ہوئی کہنے لگی، خیر ریسیپی تو میں کوئی ٹرائی نہیں کر رہی، لیکن دل تیرا دیوانہ دیکھنے کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ ویسے تو تم بڑا پاکستان کی رٹ لگائے رکھتی ہو۔ پاکستانی ڈرامے بھی دیکھو نا، پتہ ہے کتنے مشہور ہیں پوری دنیا میں ہمارے ڈرامے۔ مجھے پتہ ہے میرال، مگر یہ جو اسٹوپڈ سی لو اسٹوری والے ڈرامے ہوتے ہیں نا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتے۔ یعنی کہ پوری یونیورسٹی میں ہیرو کو وہ ایک ہی سب سے خوبصورت لڑکی پسند آ جائے گی، اور تو تم کیا چاہتی ہو؟ ہیروئن کالی موٹی بھینگی بھدی ہو؟ فہد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مذاق اڑایا۔ تو پھر وہ ڈرامہ دیکھے گا کون؟ بھائی کالی بھدی نہ ہو، پر کم از کم عقل مند تو ہو، یعنی کہ بے وقوفیاں بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی، اور ان ساری ہائی اسٹینڈرڈ کی بے وقوفیوں کے باوجود وہ ہیرو صاحب کو پسند آ جاتی ہے۔ اور ہاں، سب سے امیر بندہ ہیرو ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذہین، قابل، سب کا ہمدرد، انتہائی ہینڈسم۔ تمہارے خیال میں بھوکا ننگا ہیرو ہونا چاہیے کیا؟ فارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، فقیر، اندھا کانا، ہاتھ میں کشکول لیے بھیک مانگتا ہیرو، میرال نے کہتے ہوئے اندھے فقیر کی بھیک مانگتے ہوئے ایک ایکٹنگ کی تو ان تینوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے ابل پڑے۔ تمہارے لیے ڈھونڈیں گے ایسا ہیرو، فہد نے اسے چھیڑا۔ میرا مطلب ہے اتنا ان ریئلسٹک لگتا ہے نا، ہمیشہ ہی کوئی بہت گڈ لکنگ اسٹائلش سا بندہ ہی ہیرو ہوتا ہے، ایک اچھا سادہ سا انسان بھی تو ہیرو ہو سکتا ہے، اور ہیروئن کے لیے بھی ضروری تو نہیں کہ بالکل ماڈل ٹائپ سب سے حسین لڑکی ہی ہیروئن بنے، کوئی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی بھی ہیروئن ہو سکتی ہے۔ ہیرو ہیروئن کو کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں، کیا یہ صرف اسٹڈی میں بیٹھ کر ہی ڈسکس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل سامنے والی شیلف کے پاس سے نمودار ہوتا اسفندیار کے سر نے ان سب کے جوش کو ایمرجنسی بریکس لگا دیے۔ ویسے تم لوگوں نے خواہ ہسبی کو ہوا بنایا ہوا ہے، دبے پاؤں اسٹڈی سے کھسکتے ہوئے فہد نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تم نہیں ڈرتے؟ تو پھر سناتے نا اسے کھری کھری، اس سے 1 سال چھوٹی بہن نے اسے تڑاک سے جواب دیا۔ نہیں خیر، کہا تو اس نے بھی ٹھیک ہی تھا، وہ بیچارہ آفس کا کام کر رہا ہوگا کسی کونے کھدرے میں، ہم لوگوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے اپنا بیان ہی بدل دیا۔ خیر، اسفند کو ڈسٹرب ہونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ فارا کہاں چپ رہنے والی تھی، وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو وہ خود اپنے آپ تک سے ڈسٹرب لگتا ہے۔ فارا کا تیکھے لہجے میں چبا چبا کر کیا ہوا تبصرہ ابھی کو بھی کسی حد تک ٹھیک ہی لگا۔ بچپن میں تو وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ کچھ سال پہلے تک بھی، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اتنے لونگ ہیں بھائی۔ میرال کے پرزور احتجاجی مکالمے نے اسے بے موقع ماضی کے سمندر میں غڑاب سے ڈوب جانے سے پہلے ہی گھسیٹ لیا۔ تم تو رہنے ہی دو میرو، تمہیں تو وہ ویسے بھی کچھ نہیں کہتا۔ فارا نے جھلاتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، میں بھی تو اکلوتی بیٹی ہوں، مجھے تو کبھی اتنی اہمیت نہیں ملتی جتنی تمہیں ملتی ہے۔ ارمغان ہے تو وہ تمہارے نخرے اٹھاتا ہے، اسفی دنیا بھر سے منہ بنائے، آنٹی تک کو بعض اوقات زج کر دیتا ہے، پر تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اور ایک میں ہوں، اور یہ میرا لڑاکا بھائی، جو پیار کے 2 بول وہ صدیوں میں بھی نہ بولے، لڑائی کے سوا کوئی کام آتا ہی نہیں جیسے۔ ہاں تو میرے جیسے کوئی نخرے بڑے اٹھاتا ہے نا۔ دونوں بہن بھائی مقابلے پر دل کے بھپولے پھوڑتے تھے۔ اس قسم کے تانوں تشنوں پر مبنی گفتگو تقریباً ہر روز اور ہر موقع پر ہوا کرتی تھی، جس کا نہ کوئی سر ہوتا تھا، نہ پیر، اور نہ کوئی مقصد۔ اب تو وہ بھی ان بے سروپا باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔
अगले दिन सुबह 11 बजे के करीब वो टैक्सी में बैठकर नईमा आंटी की तरफ चली आई। आज फारा और मिराल नहीं थी इसके साथ। फिर आंटी, आपने क्या सोचा? गैलरी से गुजरते इसने पुरुमीद नजरों से उनकी तरफ देखा। अरे बेटा, नुमान नहीं मान रहा। वो कहता है ये काम बहुत मुश्किल है, सारा खाना और मेहनत ज़ाया जाएगी, और फिर पकाएगा कौन? मारिया तो कॉलेज चली जाती है। थोड़ी बहुत तो उसे भी इस कस्म के जवाब की तवक्को थी। अच्छे सफ़ेद पोश शरीफ लोगों को छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालना मायूब लगता है। ज़्यादा डर दुनिया का होता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो वो जो मैंने आपसे कहा था कि आप तो स्टार्ट करें, फिर जैसे जैसे काम बढ़ेगा आप किसी मुलाजमा का इंतज़ाम कर लीजिएगा। इतना मुश्किल नहीं है। वो अपना बैग चारपाई पर रखते हुए खुद भी ऊपर ही बैठ गई। ये आज सुबह सुबह कैसे? उस्मान मुँह पोंछकर तौलिए को सहन में लगे तार पर उछालता इसके करीब आ गया। तुम्हारा नाश्ता किचन में बना हुआ रखा है, जाओ पहले वो लेकर आओ। नईमा आंटी भी इसके पास ही चारपाई पर बैठते हुए उस्मान से कहने लगी। और हाँ, चाय का पानी चढ़ा हुआ है, दूध हिसाब से डालकर अपने लिए चाय बना लो। मेरे लिए भी। अभिया ने इसके पीछे से आवाज़ लगाई। ये आप लोग हर काम नुमान से पूछ कर क्यों करते हैं? वो खुद तो कोई भी काम करते नहीं, घर पर भी तो नहीं है। रवानी से बोलते उसे अपने अल्फाज की संगीनी का अचानक एहसास हुआ। नहीं, सर दाह भरते हुए उन्होंने कहा, नौकरी ही की तलाश में निकला हुआ है। बस वो ऐसी नौकरी चाहता है ना कि साथ साथ इसकी पढ़ाई भी हो जाए। ये देखें, इसने इनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, मैं तो ये पैम्फलेट भी फ़ोटोकॉपी करवा के ले आई हूँ। काफ़ी सारे सफ़ेद प्रिंट किए हुए सफ़े इसने उनकी तरफ बढ़ाए, जिस पर हेल्दी फूड यानी सेहत बख्श खाना के नाम से हफ्ते के सारे दिनों का मेन्यू तरतीब से प्रिंट हुआ था। जुमे को निहारी, हफ्ते को सब्ज़ी, इतवार को बिरयानी। इस दिन यही डिस्कस किया था ना हमने? वो याद कराते हुए बोली। ये हम बाज़ार के दुकानदारों को बांट देंगे। 8 से 10 बजे के दौरान वो अपना ऑर्डर उस्मान के मोबाइल नंबर पर बुक करवा लेंगे। इस तरह आपको खाना पकाने का टाइम भी मिल जाएगा। खाना ही है ना आंटी, अगर बच भी जाएगा तो आप लोगों के काम ही आएगा ना। आप ट्राई तो करें। आखिर में वो लजाजत से बोली। बेटा, तुम इतनी फ़िक्र कर रही हो हमारी। फ़िक्र विक्र कोई नहीं कर रही, इसको ये सब कुछ बहुत थ्रिलिंग लग रहा है। उस्मान उसे चाय का मग पकड़ाते हुए बोला, फिर छोटी सी मेज़ पर अपना अंडा पराठा रखते हुए खुद भी सामने बिछी चारपाई पे बैठ गया। हाँ, समझ लो, मुझे ये सब बहुत थ्रिलिंग लग रहा है। तुम भी थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग समझ लो। यार, मैं तो राज़ी हूँ, लेकिन नुमान नहीं मान रहा ना। नुमान को छोड़ो, जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो, फिर ये बाज़ार में दुकानदारों को बांट कर आते हैं। मोटरसाइकिल है ना? सफ़ों को एक के ऊपर एक सलीके से जमाते हुए इसने पूछा। तुम भी चलोगी? इसने हैरत से अभिया को देखा। हाँ, इत्मीनान से कहते हुए इसने बैग की जिप बंद की। ये ज़रा मुझे एक निवाला तो देना पराठे का। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी पराठा बना देती हूँ। नईमा आंटी उठने लगी तो इसने रोक लिया। अरे नहीं, बस एक ही निवाला चाहिए। कहते हुए इसने आगे बढ़कर खुद ही पराठे का निवाला तोड़ लिया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो चाय पराठे का कॉम्बिनेशन है इसको कोई बीट नहीं कर सकता। निवाले के ऊपर मज़े से गर्म चाय का घूंट भरते हुए इसने कहा, मैं तो कहती हूँ एक दफ़ा फिर नुमान से बात करके देख लेती हूँ। ड्राइंग रूम नुमा कमरे से निकलते नईमा आंटी ने एक बार फिर उसे रोकना चाहा। नुमान से पूछने या कुछ उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना तो समझा चुकी हूँ आपको आंटी। अल्लाह ताला भी इस कौम की हालत नहीं बदलते जो खुद अपने लिए कोशिश ना करे। वो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गई। और चलें, आप सब कुछ मुझ पर डाल दीजिएगा। आप कहिएगा अभिया ने खुद ही दुकानदारों से कांटेक्ट किया और उस्मान का नंबर दे दिया। फिर जब ऑर्डर आया तो बनाना पड़ा। एक दो दफ़ा करके छोड़ देंगे हमने कौन सा पूरी ज़िंदगी करना है? नुकसान हुआ या ज़्यादा फ़ायदा, ना हुआ तो नहीं करेंगे। अपने लिए भी तो पकाते हैं हर रोज़। क्या है अगर घर का बना साफ़ सुथरा खाना किसी और के भी काम आ जाए और साथ हमें फ़ायदा भी हो जाए। वो गैलरी से तेज़ी से निकलते हुए तकरीर करती चली गई। आंटी, इनको किसी तौर मुतमईन ना देखकर वो रहानसी हो गई। कह तो रही हूँ ना, सारा इल्ज़ाम मुझ पे डाल दीजिएगा। बेटा, तुम इतना हमारे लिए सोच रही हो, इतना कर रही हो, अपने से ज़्यादा तुम्हें हमारी फ़िक्र है। कौन कहेगा इस शहर में मेरे 2 सगे भाई रहते हैं। इनकी आंखें भीगने लगीं। आंटी प्लीज़, उसने बेख्तियार इनके हाथ थाम लिए। फिर बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज़ पर वह इनका हाथ दबाती आगे बढ़ गई। बाज़ार क्या था, गंद और ग़िलाज़त का एक ढेर लग रहा था। कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं। एक तो पहले ही इतनी तंग सड़क, ऊपर से जिसका दिल चाहे कहीं भी ठेला लगाकर अपनी दुकानदारी शुरू कर दे। बारिश का जमा पानी जौहर की सूरत में पड़ा है तो पड़ा रहे। इस पर तैरती फूली होबारा बनी प्लास्टिक की थैलियाँ तैरती रहें। कोई फिक्र नहीं थैलियों और राहगीरों से बच बच कर चलते। सिर्फ 2-3 दुकानदारों से बात करने के बाद ही इसने न सिर्फ गले में पड़े दुपट्टे को चादर की तरह फैलाकर ओढ़ लिया, बल्कि पास से गुजरती औरतों की तरह सर पर भी ले लिया। ये देखो, पार्लर्स भी हैं यहाँ तो मैं खुद ही अंदर जाके दे आती हूँ। और वो देखो, सामने भी एक पार्लर है। सड़क के पार सोनी ब्यूटी पार्लर के बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए इसने उस्मान से कहा। ठीक है, फिर तुम सामने ही रहना, मैं जब तक बाकी की दुकानें निपटा लेता हूँ। वो अपने हाथ में मौजूद पैम्पलेट गिनता हुआ बोला।
عجیب و غریب خورانٹ قسم کے مردوں سے بات کرنے کے بعد اب نازک سی سجی سفری خواتین سے بات کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لگا۔ گھر کے بنے صاف ستھرے کھانے کی پبلسٹی کرتے ہوئے اسے اپنے اندر موجود مارکیٹنگ سے متعلقہ صفات کا ادراک آج پہلی بار ہوا تو وہ خود ہی حیران رہ گئی۔ سڑک کے پار کے آخری پارلر میں تو خواتین نے پیمفلٹ کم پڑنے کی صورت میں موبائل ہی میں نمبر نوٹ کر لیے کہ اس نے دعوت وغیرہ کے لیے شامی کباب، بریانی، قورمے کا کچھ ایسے زبردست طریقے سے نقشہ کھینچا کہ ویکسنگ اور تھریڈنگ کراتی خواتین خود اس کے سامنے اپنے منہ میں پانی بھر لائیں۔ خوشی خوشی پارلر سے باہر آ کر عثمان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ابھی وہ اسے موبائل پر کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اسے سڑک کراس کرتا دکھائی دیا، لیکن اس کا شکر کا سانس خارج ہوتے ہوتے اٹک کے رہ گیا، بلکہ پھانس بھن کے پھنس گیا۔ عثمان اکیلا نہیں تھا۔ اسفندیار خشمگی نظروں سے اس کو گھورتا عثمان کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ موٹر سائیکل ہے تمہارے پاس؟ اس کے قریب پہنچ کر حسب عادت اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہ عثمان سے مخاطب ہوا اور عثمان کے تابع داری سے اس بات میں گردن ہلانے پر اوکے پھر ملتے ہیں کہتے ہوئے عثمان سے ہاتھ ملا کر وہ اس کی طرف پلٹا۔ ادھر ہی کھڑی رہنا، میں یو ٹرن لے کر آتا ہوں۔ بنا کچھ پوچھے درشتی سے کہتے وہ اب دوبارہ سڑک کراس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت تک پتھر کی بنی رہی جب تک بلیک لینڈ کروزر بالکل قریب آ کر رک نہیں گئی۔ اب نہ جانے کیا سنائیں گے محترم، شیشے کے پار دیکھتے اس نے سوچا۔ خیر میں نے کون سا ایسا کوئی برا کام کیا ہے جو ان سے ڈرتی پھروں؟ کہ نقیوں سے ایک لمحے کو اس نے اسفندیار کو دیکھا۔ اسے خاموشی پر الجھن سی ہونے لگی۔ اب یہ کچھ بک کیوں نہیں دیتا؟ اب پتہ نہیں گھر جا کر مامی کو کیا سنائے، ابھی ہی معاملہ نمٹ جائے تو اچھا ہے، اس نے سوچا۔ تمہیں اندازہ ہے کچھ خالہ کتنی ٹینس رہتی ہیں تمہاری سرگرمیوں کی وجہ سے؟ بازار کی تنگ گلیوں سے گاڑی نکل کر مین روڈ پر آئی تو اس نے اسفندیار کی سلگتی ہوئی آواز سنی۔ اب ان کی نیچر میں ہی ضرورت سے زیادہ ہر بات کی ٹینشن لینا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بالکل سامنے دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں کیا آفت پڑی تھی اس گندے بازار میں عثمان کے ساتھ آنے کی؟ کیا کرنے آئی تھی یہاں تم؟ ہیں کہ اور کوئی پارلر دنیا میں نہیں ہے جو تم اس گھٹیا جگہ آ گئی؟ غصے میں اس کے منہ سے الفاظ بھی صحیح نہیں نکل رہے تھے۔ لو میں خواہ ہی پریشان ہو رہی تھی، عثمان نے تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ شکر پریشانی کی جگہ چہرے پر اچانک ابھرتی اطمینان بھری مسکراہٹ چھپانے کی خاطر جلدی سے بائیں طرف منہ موڑ لیا۔ پارلر؟ سینے میں پھرپھراتی ہنسی کا گلا گھونٹتے اس نے شکر کیا کہ ہاتھ میں کوئی پیمفلٹ بچا نہیں تھا۔ شام میں مما حسب معمول اپنے اور اس کے یہاں رہنے اور نازک ترین صورتحال کے کسی بھی وقت بدترین صورتحال میں تبدیل ہونے کے خدشے کے حوالے سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ وہ نیچے کارپٹ پر اپنا بڑا سا سوٹ کیس کھول کے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو بیٹا میری پوزیشن سمجھو، یہاں پر میں اپنی بہن کے گھر رہ رہی ہوں۔ تمہارے خالو کو تمہارا ایسے نعیمہ کے گھر جانے کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کتنا ناراض ہوں گے۔ سوٹ کیس کو پھرولتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ ماما ابھی پچھلے ہفتے میرال بھی تو ہمارے ساتھ گئی تھی نعیمہ آنٹی کے گھر، لیکن تم اتنی بچی تو نہیں ہو، تمہیں اپنے خالو اور ان کی بہن کے تعلقات کے بارے میں تو پتہ ہے نا۔ یہ لوگ عید بقرعید تک بھی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے۔ وہ سگی بہنیں ان کی، احمد خالو کو ملنا چاہیے اپنی بہن سے، اتنے ویل آف ہیں، ان کو اپنی بہن کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اس نے ماں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو اس کے حالات اس کی وجہ سے ایسے ہیں، تمہیں نہیں پتہ اس کے بڑے بیٹے نے کتنی بدتمیزی کی تھی احمد بھائی کے ساتھ، جب ہی تو احمد بھائی دوبارہ جاتے نہیں نعیمہ کے گھر۔ سن چکی ہوئی یہ واقعہ بھی ممی، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ نعمان نے صرف یہ کہا تھا کہ انہیں احمد انکل کے دیے ہوئے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اچھا میری بات سنو، نعمان نے کیا کہا کیا نہیں یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، تمہارا نعیمہ اور اس کی فیملی سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اپنی بہن کی ہیلپ کریں نہ کریں، ملیں نہ ملیں، تمہیں فکر کر کے میرے اور آپا کے تعلقات خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہمارے اپنے مسئلے کیا کم ہیں؟ ابھی ہمیں اپنے لیے گھر دیکھنا ہے، شفٹ ہونا ہے۔ میں نے کہا ہے اسفن سے کوئی اچھا سا گھر دیکھے ہمارے لیے۔ وہ سمجھاتے سمجھاتے تنبیہی انداز اختیار کر گئیں۔ ارے سب بڑے بیٹھے ہیں یہاں اور تم آ گئی کہیں سے ان کے خیر خواہ، نگہت اتنا خیال کرتی ہے ان لوگوں کا؟ جی مجھے اچھی طرح پتہ ہے نگہت آنٹی کتنا خیال کرتی ہیں۔ ابھی جب پچھلے ہفتے ہم لوگ گئے تھے نگہت آنٹی نے 2 لون کے سوٹ اور چند ہزار روپے، میرے خیال میں 4-5 ہزار ہوں گے، وہ بھیجے تھے فارا کے ساتھ۔ پتہ ہے مما، ماریا نے تو اپنا سوٹ کھول کر تک نہیں دیکھا۔ مما وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے، اس کو ہر بات کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ انہیں غریب سمجھ کر ان کی مدد کی جاتی ہے، انہیں تحفے نہیں دیے جاتے۔ ہاں تو اس میں بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ اس نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہی ہے، اپنی من مانی کی سزا بھگت رہی ہے، تمہیں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ تم جلدی سے سب چیزیں سمیٹو۔ وہ بیڈ پر پڑے کپڑوں اور پھیلی ہوئی کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ آپا چائے پر انتظار کر رہی ہوں گی، تم بھی جلدی سے یہ سب سمیٹ کر آ جاؤ۔ اس کو ہدایت دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کتنا آسان ہے یہ کہنا کہ کوئی انسان اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، کیا کسی کو سزا سے نجات دلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا نعیمہ آنٹی کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا؟
ان 1.5-2 مہینوں میں اتنا تو اسے پتہ چل ہی چکا تھا کہ نعیمہ آنٹی نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ ماں کی لاڈلی تھیں، ابا سر پر تھے نہیں، شادی کے 1 سال بعد ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ شوہر نے پوری زندگی ان کو سکھ نہیں دیا، جو روپیہ پیسہ بھائی دیتے وہ بھی بیوی سے چھین کر اپنے عیاشیوں کی نظر کر دیتا۔ فارا نے تو یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ تو احمد انکل نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اس گھٹیا انسان کو چھوڑ کر یہاں آ جاؤ، میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ لیکن نعیمہ آنٹی راضی نہیں ہوئیں۔ اس وقت ان کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ کاش وہ اس وقت خالو کی بات مان جاتی، شاید اس وقت ان کے شوہر کو سدھارنے کی امید باقی بچی نظر آتی ہو۔ وہ سوچنے لگی، انہیں کیا پتا تھا جس شخص کی خاطر وہ بھائیوں کو چھوڑ رہی ہیں وہ انہیں ایسے رسوا کرے گا۔ کچھ سال پہلے اس نے نعیمہ آنٹی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی، اپنے جوان ہوتے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ 4 سال پہلے جب انکل احسن کو ہارٹ اٹیک ہوا تو نعیمہ آنٹی جب بھائی کو ہسپتال دیکھنے گئی، تب نگہت آنٹی ان کا تھوڑا بہت آنا جانا شروع ہوا۔ وہ بھی نگہت آنٹی کبھی خود، کبھی ڈرائیور کے ہاتھ انہیں کبھی کچھ پیسے یا دوسری چیزیں وغیرہ بھیج دیتی تھیں۔ البتہ یہاں کے دروازے ان پر اب بھی بند تھے۔ احمد خالو کا دل ابھی بھی بہن کے لیے موم نہیں ہوا تھا۔ چھوٹے بھائی اور بھاوج کا بہن سے دوبارہ میل جول انہیں ناگوار تو گزرتا، لیکن انہوں نے شاید بھائی کی صحت کی وجہ سے برداشت کر لیا تھا۔ البتہ نعیمہ آنٹی خود کبھی نہیں آتی تھیں، شاید بڑے بھائی کی ناراضگی کے ڈر سے۔ دونوں گھر برابر برابر ہی تو تھے۔ بیڈ پر ویسے ہی اس کی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ اس نے سوٹ کیس کو زپ لگا کر بند کیا اور خود کھڑکی کے پاس آ گئی۔ باہر سے نظر آتا سرسبز لان اور کیاری میں کھلے خوشنما پھولوں کو دیکھتے ہوئے اس نے گل بی بی کو چائے کے لوازمات سے سجی ٹرے لیے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ دور لان چیئرز پر مما، خالہ خالو، میرال اور ارمغان بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسفندیار شاید ابھی ابھی آفس سے آیا تھا، بازو پر کوٹ لٹکائے کھڑے کھڑے میرال سے بات کرتا، اس کو چھیڑتا، سب کے ساتھ ہنستا۔ کتنی مکمل اور زندگی سے بھرپور فیملی نظر آ رہی تھی، بالکل ویسی جیسے وہ سوچا کرتی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ پاکستان میں لوگ کتنے لکی ہوتے ہیں، کتنے سارے رشتے ہوتے ہیں ان کے پاس، نانا نانی، دادا، پھوپھیوں، خالاؤں اور ڈھیر سارے کزنس کی فوج والے ڈرامے اسے بہت اٹریکٹ کرتے اور وہ اسے کسی اور دنیا کا روپ لگتے۔ سامنے نظر آتے ہنستے مسکراتے خاندان کو دیکھتے اس کے ذہن کے پردے پر نعیمہ آنٹی کا بکھرا بکھرا الجھا سا خاندان اکھڑے پینٹ والے چھوٹے سے گھر میں اپنی محرومیوں سمیت اچانک سے ابھرا۔ بڑا بیٹا جو نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، عثمان کی بے ترتیب سی پڑھائی، دوسری مرتبہ BCom کے پیپرز دیے تھے اس نے، اور ماریا کی آنکھوں سے چھلکتے شکوے، ناراضگی اور محرومی۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس نے اپنے فون کے میسیجز اور کال چیک کیا کہ کل کے بانٹے گئے پیمفلیٹس کا کیا بنا۔ اوف، اس نے خود ہی تو 8 سے 10 بجے کا ٹائم لکھا تھا آرڈرز کا، اور ابھی صرف 7 بجے تھے۔ خدا خدا کر کے 10 بجے، اور اس عرصے میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس نے موبائل کی اسکرین روشن کر کے کالز چیک کی تھی۔ ٹھیک 10 بجے کے 1 منٹ پر اس نے فون ملا دیا۔ آنٹی کیا ہوا، کوئی آرڈر آیا؟ اس نے جتنے اشتیاق سے پوچھا تھا، جواب سے زیادہ ان کا لہجہ اسے افسردہ کر گیا، گو کہ وہ اسے تسلی ہی دے رہی تھی کہ پہلے دن کون سا کوئی آرڈر آ جائے گا، لیکن ان کے لہجے کی شکستگی اس سے مخفی نہ رہ سکی۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا، وہ بولائی بولائی پھرتی رہی۔ دوسرے دن اس نے خود ہی فون نہیں کیا کہ نعیمہ آنٹی یوں اس کے بار بار فون کرنے پر کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ دوسرا، اس میں خود ان کے مایوس لہجے کو سننے کا حوصلہ نہیں تھا، لیکن شام کو اس سے رہا نہیں گیا۔ فون عثمان نے اٹھایا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا، یہ ہمارے لوگ ایسی باتوں کو لفٹ نہیں کراتے۔ آپ کے پیمفلیٹ پہ تو کپ کا انہوں نے سموسہ رکھ کے کھا بھی لیا ہوگا، بلکہ اچھی طرح ہاتھ بھی صاف کیے ہوں گے اس سے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن نہ جانے کیسی ہنسی تھی کہ دل بے اختیار رونے کو چاہا۔ بہرحال کچھ تو اللہ نے رکھا ہوگا ان کے لیے بھی۔ اس نے وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی، جا نماز پہ بیٹھی بہت دل سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ گل بی بی مما کا بلاوا لیے حاضر ہو گئیں۔ آج کل تقریباً روز ہی ان کے مستقل رہائش کے لیے کوئی نہ کوئی گھر ڈسکس ہوتا تھا۔ ابھی تک تو وہ لوگ بڑے ٹھاٹ سے خالہ کے 1000 گز کے بنگلے میں رہ رہے تھے۔ برابر میں احمد خالو کے چھوٹے بھائی احسن انکل کا گھر تھا۔ دونوں گھروں کے بیچ کی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ آنے جانے کے لیے بنایا گیا تھا کہ باہر سڑک سے ہو کر نہ جانا پڑے۔ اکثر شام کی چائے بھی ساتھ ہی پی لی جاتی تھی۔ چھٹی کے دن یا کبھی کبھار ویسے ہی لنچ یا ڈنر بھی سب ساتھ مل کر کریں۔ بظاہر تو خاندان خوشیوں کا گہوارہ ہی تھا اگر نعیمہ آنٹی والے مسئلے کو بیچ سے نکال کے دیکھا جاتا، لیکن وہ تو 1.5 مہینے پہلے جب وہ فارا کے ساتھ اس کی سگی پھپھی کے گھر گئی تو اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ بعض اوقات ماں سے بھی الجھ پڑتی، جبکہ فریہ بیگم کا موقف بھی کچھ غلط نہیں تھا۔ ابھی تو وہ خود بہن کے گھر مہمان تھی، اور ایسے میں ان کی اولین ترجیح اپنے لیے مستقل رہائش کا بندوبست کرنا تھا، نہ کہ دوسرے مسئلوں میں الجھنا۔ اسی سلسلے میں تقریباً روز ہی کوئی نہ کوئی گھر ڈسکس کیا جاتا۔ خالہ کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ بہن کو ہمیشہ کے لیے ہی اپنے گھر میں رکھ لیں، لیکن فریہ بیگم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھیں، اور دوسرے یہ کہ خالہ کے گھر میں کچن اور لاؤنج وغیرہ صرف نیچے کی منزل میں ہی بنے ہوئے تھے۔ آج بھی چائے پیتے ہوئے اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔
اسفند نے کچھ گھر دیکھے تھے جس کا وہ ان لوگوں سے ذکر کر رہا تھا۔ خالہ کا گھر مین روڈ پہ واقع تھا اور جس گھر کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ پچھلی گلی میں کارنر کا گھر تھا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نیچے کا گھر ہے، ہمیں لان مل جائے گا۔ بھائی مجھے تو کسی پارک میں جا کر واک کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ واک کرنے کے لیے چلو اپنے ہی لان میں 2-4 چکر لگا لیے۔ مما کی پلاننگ پر وہ انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ مجھے تو پسند آیا ہے، فیروز بلڈرز کا بنا ہوا ہے، 4 بیڈ رومز ہیں، اٹالین کچن، بہت اچھا بنا ہوا گھر ہے۔ 1-2 روز میں آپ لوگوں کو بھی دکھانے لے چلوں گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسفندیار نے کسی گھر کے بارے میں اتنے حتمی انداز میں بات کی تھی۔ ہماری ہی گلی میں کوئی گھر مل جاتا تو اور اچھا تھا۔ خالہ بہن کو قریب سے قریب تر رکھنے کی خواہش مند تھیں۔ اور رینٹ کتنا ہے؟ اس دفعہ اس نے اسفندیار سے براہ راست پوچھا۔ وہی جو فریق خالہ سے ڈسکس ہوا تھا، 80,000۔ 80,000 کچھ زیادہ نہیں ہے؟ اس کے سوال پر مما سے زیادہ اسفند کو حیرت ہوئی۔ زیادہ ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ 1 کنال کا پورا پورشن مل رہا ہے، اس حساب سے سستا ہے، ورنہ ڈیفینس میں ایک پورشن کا 1 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ بیا کمال کرتی ہو تم، مما نے فوراً اسے ٹوکا۔ دبئی میں تو ہم اس سے کہیں زیادہ رینٹ دیتے تھے۔ دبئی کی بات اور تھی مما، وہ انہیں کھل کر نہ کہہ سکی کہ وہاں آپ اور بابا دونوں بہت ہینڈسم سیلری دیتے تھے۔ اس بات کا اندازہ تو خود مما کو ہونا چاہیے۔ اسے الجھن ہوئی۔ لو میں تو سمجھی تھی تم خوش ہوگی، تمہیں تو بڑے بڑے لان گارڈن پارکس بہت پسند ہیں۔ مما بڑی بہن کے پاس آ کر بالکل بچی بنی ہوئی تھی۔ وہ مما ہمارے 2 پلاٹس بھی تو ہیں نا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہم وہ بیچ کر اگر ایک بنا بنایا گھر لے لیں یا کسی ایک پلاٹ پر ہم اپنا گھر تعمیر کرا لیں تو اچھا نہیں ہے کیا؟ ہم ہر مہینے کی کرائے کی ٹینشن سے بچ جائیں گے۔ ارے بیٹا تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہارے پاپا کی کافی سیونگز ہیں۔ مما کو امیر کبیر بہن کے سامنے یوں اس کا پیسے کے لیے فکر مند ہونا اچھا نہیں لگا۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ اس کی پلاٹ بیچ کر گھر خریدنے والی تجویز کو کسی نے بھی خاص اہمیت نہیں دی۔ مما اور خالہ پچھلی گلی والا گھر دیکھ کر پسند کر آئیں، اب اسے بھی ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھی تاکہ سودا فائنل کیا جا سکے۔ نعیمہ آنٹی کی طرف سے بھی مکمل خاموشی تھی۔ وہ جو دن میں پہلے 20-25 مرتبہ ان کی کال چیک کیا کرتی تھی، اب 2 مرتبہ ہی فون پر نظر ڈالتی کہ شاید کوئی اچھی خبر سننے کو ملے۔ آج اس نے 4 دن بعد خود ہی ہمت کر کے فون میں لا لیا۔ اس کے حال چال پوچھنے کے جواب میں بلاخر اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھ ہی لیا کہ گو اب اسے کسی آرڈر کے بارے میں پوچھنا شرم سے پانی پانی کیے دے رہا تھا۔ ہاں بیٹا، کل یہ بازار کی کسی دکان سے 2 پلیٹ سالن کا آرڈر آیا تھا۔ اور آج؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ابھی تک تو کسی نے فون نہیں کیا، میں تو سارا وقت اپنا ساتھ فون رکھتی ہوں۔ اس کا دل دکھ سا گیا۔ اسی وقت موبائل پر وقت دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ اب کیا خاک کوئی آرڈر آنا تھا؟ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ خواہ مخواہ ہی ان سادہ سے لوگوں کو امید دلائی۔ اسے اپنا منصوبہ بالکل فلاپ لگا۔ صحیح کہتی ہیں مما، میں جلد باز ہوں، بنا سوچے سمجھے شروع ہو جاتی ہوں۔ پتہ نہیں میرا یہ پلاٹ بیچ کر گھر خریدنے والا آئیڈیا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کا اعتماد چٹکنے لگا، لیکن ایک کوشش تو کرنی چاہیے۔ اگلے ہی لمحے اس کی عزل خود اعتمادی نے بل کھا کر سر اٹھایا۔ اگلے دن وہ فہد کو لے کر ڈیفینس کے کمرشل ایریا میں بنے اسٹیٹ ایجنٹوں کے آفسوں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ صحیح کہہ رہا تھا اسفند، اس سے کم کرائے پر گھر ملنا بہت مشکل ہے۔ گول مارکیٹ کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کرتے اور فہد نے اسے مزید خواری سے بچانے کی کوشش کی۔ اچھا ذرا اپنے پلاٹ کی قیمت تو لگواتے ہیں، تم چلو تو۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ فہد کو کسی کام پر آمادہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور 3 اسٹیٹ ایجنٹ سے مغز ماری کے بعد فہد کی تو ہمت ہی جواب دے گئی تھی، اور اس کا فیول ڈلوانے یعنی اس سے چائے یا کافی پلوانے کے لیے انہوں نے گلوریا جینس کا رخ کیا۔ دیکھو اگر ہمارا پلاٹ 2.5 تک کا نکل جائے تو وہ بالکل اسٹیٹ ایجنٹوں والا لب و لہجہ اختیار کر چکی تھی۔ تو تھوڑے بہت پیسے اور ملا کر ہم 12 مرلے کا گھر آرام سے لے سکتے ہیں، کم از کم ہر مہینے کرائے کے جھنجھٹ سے تو جان چھوٹے گی۔ بھاپ اڑاتی کافی کے گھونٹ لیتی وہ جوڑ توڑ میں مگن تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، فہد نے پتہ نہیں ساتھ دینے کو کہا تھا یا واقعی اسے یہ تجویز اچھی لگی تھی، وہ اندازہ نہ کر سکی، لیکن گھر آ کر جب مما سے بات کی تو وہ کسی طور راضی نہیں ہوئی اور نہ ہی خالہ راضی ہوئی۔ بھائی ہم اکیلے کیسے رہیں گے، اور ہمیں اتنی ایمرجنسی کیا پڑی ہے پلاٹ بیچنے کی، اور گھر تعمیر کرانا کون سا آسان کام ہے۔ مما تو گھر خریدنے یا بنانے کا سن کر اپنی کن پٹی ایسے دبانے لگی جیسے مزدوروں کی جگہ خود مما نے ہی تو کام کرنا تھا۔ اتنی کم ہمت تو اسے وہ کبھی نہیں لگی تھی۔ اسے مما نے چائے بنانے کے لیے اٹھا دیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم ایسا کرتی ہو؟ تمہیں ضرور سب سے الگ سب سے نرالی بات بیچ میں لے کر آنی ہوتی ہے۔ اتنی ہوش نہیں خالہ، آخر پیسہ ہوتا کس لیے ہے؟ انسان کی اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہی نا، تو تم کیوں یہ بنیوں والی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ اتنے کا پلاٹ بیچ دو، اتنے کا خرید لو، اتنے پیسے بچا لو، اتنے کا یہ لے لو، کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ وہ اس کے سر پر کھڑا برس رہا تھا، اس کی خاموشی سے اشتعال دلا رہی تھی۔ آپ پوچھ کچھ بھی نہیں رہے، چائے کے مگ نکال کر وہ کیبنٹ بند کرتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ آپ صرف غصہ کر رہے ہیں۔
जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें दुबई से आए और कभी मुँह उठा के बाज़ारों में निकल खड़ी होती हो, कभी स्टेट एजेंटों के पास चक्कर लगाती हो। ये दुबई नहीं है। कुछ अंदाज़ा है खाला तुम्हारी हरकतों की वजह से कितनी परेशान होती हैं? हर बात की तान इसी एक बात पर आकर टूटती थी, जैसे पता नहीं किस दहशतगर्द ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। इसने लंबी सी उकताई हुई सांस लेते हुए तीसरे मग में चाय उंडेली शुरू की। तुम्हारा और खाला का इतना आसान नहीं है अकेले रहना। वो आज न जाने कितने दिनों का जमाशुदा गुबार निकाल रहा था। अभी 1-2 साल में खाला तुम्हारी शादी कर देंगे तो फिर क्या वो अकेली रहेंगी उस घर में? बताओ। इसने मामलात की नज़ाकत का एक मुख्तलिफ पहलू दिखाया। तो क्या जो आप किराए का घर देख रहे थे, क्या इसमें मम्मा मेरी शादी के बाद अकेली नहीं रहेंगी? ट्रे में शक्करदान रखते हुए इसने इत्मीनान से कहा। बेवकूफ़ लड़की, वो घर तो इतना करीब था, जब चाहती फरी खाला अम्मी के पास आ सकती थी। इसका वाकई इसकी अकल पर मातम करने को दिल चाह रहा था। हाँ तो मैं कौन सा इन्हें अंटार्कटिका में घर ख़रीदने का कह रही हूँ, इधर डिफेंस में ही तो कोई घर ख़रीद सकते हैं ना। और असफंद के तो तलवों पर लगी और सर पर भुजी। कितनी देर तक वो लब भींचे, कुछ भी नहीं बोल सका। तुम्हारी हठधर्मी की वजह से अगर कोई मसला हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करना भी जानता हूँ। इसलिए अपनी आधी इंच की अकल इस्तेमाल करके 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाओ तो बेहतर है। इतना सख्त सुलगता हुआ लहजा, वो जितनी भी बहादुर थी, इस दफ़ा हकीकतन पूरी जान से लरस गई थी। पहली दफ़ा उसे पाकिस्तान आने के फ़ैसले पर पछतावा हुआ। अपनी हिम्मत खुद ही बंद आती। चाय की ट्रे लिए जब वो लाउंज में आई तो मम्मा, खाला और निखत आंटी के ग्रुप में इस्फंदियार का इजाफा हो चुका था। खाला और मम्मा के बग़ैर शक्कर की चाय देने के बाद वो निखत आंटी के करीब पड़ी, साइड टेबल पर इनकी चाय रखकर वापस आकर अपने लिए बनाई चाय उठाना ही चाहती थी कि वो इस्फंदियार ने उठा ली। एक घूंट लेकर वैसे ही बदमज़ा हुआ था। इतनी मीठी चाय? अबरू चढ़ाता, अजीब नागवारी से पूछता। वो उसे ज़ेर लगा। उसका दिल चाहा कि उसे सुनाए कि चाय उठाने से पहले पूछ तो लेते किसकी है, कि वो बोल पड़ा। अभिया प्लीज़ ज़रा जहमत करना, एक कप चाय तो बना दो। या देखो, अगर गुलबी भी जाग रही हैं तो उनसे कह दो, बेटा तुम खुद ही बना दो। वो बेचारी सुबह फजर की उठी हुई है, अब इतनी रात को क्या उन्हें बेआराम करना। मम्मा की आवाज़ पर वो जलती भुनती उठ खड़ी हुई। जब 2-2 चम्मच भर भर के चीनी चाय में घोल रही थी तब उसे नज़र नहीं आया मीठी चाय का बाप मक्कार चालबाज जैसी तैसी चाय बनाकर छोटी सी ट्रे में शक्करदान के साथ इसके सामने रखी। सेंट्रल टेबल पर रखकर वो खुद ज़रा फासले पर निगहत आंटी के पास रखे सोफ़े पर बैठ गई। एक तरफ ख़वातीन की महफिल जमी थी, दूसरी तरफ लाउंज की बड़ी सी खिड़की से दूर नज़र आता गोल चमकता चांद था। मम्मा और निगहत आंटी बड़े ज़ौक़ और शौक़ से किचन गार्डन में फल फूल उगाने के साथ गुज़िश्ता काश्तकारियों के नतीजे में हासिल होने वाली नायाब सब्जियों की खासियत, रंग रूप, जायका और मिठास के बारे में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाई जा रही थी। ये तुम ही पी लो चाय, मैं तो पी चुका। इसके करीब चाय की छोटी सी ट्रे रखते वो झुका। आवाज़ पर चौंक कर इसने देखा। बस लम्हा भर को इसकी मुतहय्यर सादा नज़र कुछ जताती तमस्खुर उड़ाती निगाहों से मिली। दिल बुरी तरह डूब के उभरा, जैसे किसी अनहोनी का सिग्नल हो या कुछ गड़बड़ होने का एहसास। इस काली कलोटी चाय को पीने का इसका कोई मूड नहीं था और ना ही उसे टींडे, गोभी, कद्दू, लौन के पिछले हिस्से में उगाने से कोई लगाव था। इसीलिए खुद भी जल्दी उठ गई। किराए के घर के सिलसिले में किसी किस्म की पेशरफ्त के बगैर कुछ दिन मामूल के मुताबिक ही गुजर गए और ये बात इसके लिए बाइसे इत्मीनान ही थी। उसे मोबाइल पर उस्मान की मिस्ड कॉल देखकर इसने नईमा आंटी को फ़ोन मिलाया तो पता चला बैलेंस ख़त्म है। अभी हफ्ता पहले ही तो कार्ड डलवाया था। वो मिराल के आगे अपने मोबाइल के पेटूपन का रोना रो रही थी। इसको छोड़ो। मिराल ने इसका मोबाइल हाथ से खींचते हुए उसे खुद भी गिराने के से अंदाज में बेड पर अपने पास बिठा लिया। मुझे ये बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लोग एहसन चाचा के घर शिफ्ट हो रहे हो? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और फहद को बता दी। कौन सी बात? किससे छुपाई? कौन शिफ्ट हो रहा है? तुम क्या कह रही हो? वो मोबाइल के बैलेंस को भूल भाल कर इसके अजीबोगरीब सवाल के जवाब में खुद सवाल निशान बन चुकी थी। लो, तुम और फरी खाला अगले महीने फारा लोगों के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट नहीं हो रहे? इसकी परेशान होती शक्ल को देखते हुए वो बेड से झटके से उठी। हो सकता है तुम्हारी मम्मा तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रही हो, शानजे ने दोस्ताना से अंदाज में इसके चेहरे पर छाई परेशानी को देखते हुए कहा। शानजे फारा के मामू की बेटी थी। मैं भी यही सोच रही हूँ। इसने मुस्कुराने की कोशिश की और फिर कुछ ही देर बाद वो सबके साथ कार्ड्स खेलने में मसरूफ़ थी। दोपहर के खाने का खाला ने गुल बीबी के ज़रिए बुलावा भेजा तो वो जोश व खरोश से शानजे के साथ किचन में खड़ी अल्फ्रेडो पास्ता बना रही थी। अल्फ्रेडो पास्ता जिसकी खुशबू भी यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में सूंघ लेती तो भूख उड़ जाती कि मिसेस पीटर हफ्ते के 4 दिन अल्फ्रेडो पास्ता ही बनाती थी। घर से दूर हुसूल तालीम के लिए मैनचेस्टर में गुजरे वो माहो साल जो इसने मम्मा के हाथ के पके खानों को मिस करते गुजारे थे। यार आज कहीं बाहर चलते हैं ना?
میرال نے جو ان لوگوں کو لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر پاستا کی ڈش اور پلیٹیں رکھتے دیکھا تو بجائے خوش ہونے کے الٹا منہ بنانے لگی۔ چلو اب انہوں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، شام میں کچھ باہر سے کھا لیں گے۔ فہد نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے پاستا نکال لیا۔ تمہیں تو پاستا پسند ہے، کبھی گھر میں بھی خوش ہو کے کھا لیا کرو۔ آخر میں اس نے پیار سے ٹوکا۔ ابیحا بھی اپنی پلیٹ لے کر شانزے کے ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ فارا کانٹا لے کر فہد کے ساتھ ہی نیچے کارپیٹ پر اس کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی۔ ویسے ہم ابھی بھی جا تو سکتے ہیں، پتہ ہے MM عالم روڈ ایک نیو ریسٹورانٹ کھلا ہے اور اس پورے ہفتے ہر چیز آدھی قیمت پر ملے گی۔ جیسے اگر ایک کھانا 1000 روپے کا ہے تو صرف 500 روپے چارج ہوں گے۔ میرال پلیٹ میں پاستا نکالتے ہوئے ان لوگوں کو لالچ دلانے لگی۔ ویسے میرو، تم اتنی کفایت شعاری کی باتیں نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تم نے کون سا 500 روپے بچا کر گھر لے کر آنے ہیں۔ ان 500 کی تم 5 منٹ کے اندر اندر کافی پی لو گی۔ فارا کی بات پر سبھی کے قہقہے اول پڑے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو یار، خلاف توقع میرال لہجے میں حسرت سموئے اداس سی صورت بنائے ہوئے بولی۔ میں تو خود سوچتی ہوں میرا کیا بنے گا، تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ میرا کیا بنے گا؟ فہد کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈرائنگ روم سے منسلک دروازہ کھولتے اسفندیار داخل ہوا۔ کہیں تمہارا بھی تو خالو کے ساتھ یہاں شفٹ ہونے کا ارادہ نہیں؟ میرال کو چھیڑتا وہ شانزے سے ہیلو ہائی کر کے ان کے برابر سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شاید اسے آفس سے آئی کافی دیر ہو چکی تھی، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے خاصا فریش سا لگ رہا تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے ہمیں آج زبردستی آؤٹنگ کرانی تھی، شانزے نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ تمہیں میں سکون سے بیٹھا اچھا نہیں لگتا؟ اور آج تو ویسے بھی بہت بزی دن گزرا میرا، وہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے کرتے ہوئے مزید آرام دہ انداز اختیار کر گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میرال تو پیدا ہی گھومنے پھرنے کے لیے ہوئی تھی۔ چلیں میں آپ کو مزیدار سی چائے پلاتی ہوں، آپ کی فیوریٹ مسالہ چائے، آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ تمہاری چائے کوئی انرجی ڈرنک ہے کیا؟ فہد نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ تو چائے پینے کے بعد اسفند سے ہی پوچھنا، وہ اعتماد سے بولی۔ کیوں، کیا ہمیں پرہیز ہے مسالہ چائے سے؟ ہم بھی پئیں گے، فہد فوراً بولا۔ اچھا چلو میں سب کے لیے بناتی ہوں، تم لوگ بھی پیو گے نا؟ وہ ابیحا فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں میں تو پینے سے زیادہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ تم یہ انرجی ڈرنک کیسے بناتی ہو، کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی بالکل سامنے کسی کی نظر کے زد میں رہنا اسے مشکل میں ڈال رہا تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، مما نے کیسے یہ بات اس سے چھپا لی؟ انہیں مشورہ کس نے دیا؟ خالہ نے، خالو نے یا اسفند یار نے؟ بیٹی سے مشورہ تو درکنار تذکرہ تک نہیں کیا۔ مما، مجھے بابا نے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا۔ دیکھو اس میں ابال آ گیا ہے نا؟ دار چینی، الائچی اور لونگ والے پانی کو ابلتا دکھاتے شانزے نے اس سے کہا۔ اب ہم اس میں پتی ڈال کے دم دیں گے، بعد میں دودھ گرم کر کے مکس کر دیں گے، آسان ہے نا؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اسپات میں سر ہلانے لگی۔ اور ہاں، آخر میں پسا ہوا گرم مسالہ بس ایک چٹکی ڈال دو تو بہت اچھا فلیور آتا ہے، اس نے مزید بتایا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں شانزے، مغرب کی نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ ارے تو تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پھر کبھی یار، آج تو صبح سے ادھر ہی ہوں، مما پریشان ہو رہی ہوں گی، ویسے بھی کل تو مل ہی رہے ہیں نا ناشتے پر۔ کل فہد اور شانزے مل کر ناشتہ بنا رہے تھے، ابھی لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے ہی پروگرام طے پایا تھا، کیونکہ اگلے ویکینڈ پر خالہ نے ارمغان بھائی کے سسرال والوں کو دعوت دے رکھی تھی کہ جب سے یہ لوگ آئے تھے ملاقات ہی نہیں ہو پائی تھی۔ ہیرا اور اس کی فیملی اسلام آباد میں رہتے تھے اور اگلے ہفتے کچھ دنوں کے لیے لاہور میں مقیم اپنے ماموں کے گھر آ رہے تھے، تو خالہ نے ابھی سے انہیں دعوت دے ڈالی۔ اور پھر کچھ دنوں تک فہد کا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کاغان گھومنے پھرنے کا پروگرام تھا، تو کل کا چھٹی کا دن ہی موزوں ترین لگا سب کا اکٹھے ناشتہ کرنے کا۔ جتنا شور برابر والے گھر میں مچا ہوا تھا، خالہ کے گھر میں اتنا ہی سناٹا تھا۔ لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر مصروف ارمغان بھائی سے ہائی ہیلو کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سردیوں کے شروع کی اداس سی جلد ڈھل جانے والی شام میں کھڑکی سے باہر نظر آتا اندھیرا اور اندر مکمل اندھیرا۔ وہ لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ آخر وہ سب بھی تو اتنے خوش ہیں، ایک میں ہی اداس ہوں۔ اندر ہی اندر کچھ ملال سا تھا، بابا کے سر پر نہ ہونے کا دکھ، یا ماما کے ضرورت سے زیادہ اپنے خاندان میں انوالو ہونے کا خیال، یا کسی کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کا خیال، یا پھر کچھ کھو دینے کا احساس۔ وہ اتنی جلد ہمت نہیں ہارتی تھی، بڑے مضبوط اعصاب کا سمجھتی تھی خود کو، لیکن جب بابا تھے تب وہ اپنے گھر میں اپنی چھت کے نیچے تھی۔ بیا، ابھی سے سو رہی ہو؟ اندھیرے میں اسے مما کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، کیوں اس وقت بستر پر لیٹی ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر ٹیبل لیمپ روشن کیا۔ میں تو سمجھی تھی تم بھی سب کے ساتھ گئی ہوگی۔ وہ کچھ نہیں بولی، اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ تمہیں احسن بھائی کے گھر شفٹ ہونے پر اعتراض ہے؟ مما نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں مما، پریشان نہ ہوں۔ کب شفٹ ہونا ہے؟ اس نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ اگلے مہینے بیٹا، بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اگر تم راضی نہیں ہو تو میں منع کر دوں گی بیا، جیسے تم کہو ہنی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں مما، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔
بیٹا میں فی الحال اکیلے کہیں اور شفٹ ہونے کے لیے ذہنی طور پر خود کو آمادہ نہیں پا رہی ہوں۔ وہ گھر قریب تھا لیکن ڈیل کو فائنل کرنے میں اتنے دن لگے کہ وہ گھر ہاتھ سے نکل گیا۔ دیکھو ہم کہیں بھی رہتے تو کرایہ تو دیتے نا، وہ ہم احسن بھائی کو دے دیں گے اور کچھ عرصے میں کوئی اچھا سا گھر دیکھ کر اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ اسفند نے پلاٹ کے سلسلے میں 1-2 اسٹیٹ ایجنٹوں سے بات کر لی ہے، جیسے ہی کوئی اچھی آفر ہوئی وہ ضرور غور کرے گا۔ بیٹا یہ گھر اور پلاٹ کی خرید و فروخت ہم عورتیں نہیں کر سکتی۔ اسفند لڑکا ہے، تم سے بڑا ہے، ان معاملوں میں اسے بہتر پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس دن کچن میں اسفندیار کے منہ سے شعلوں کی صورت نکلتے تانوں کو مما ٹھنڈا اور شوگر کوٹ کر کے اسے سنا رہی تھی۔ وہ شخص جو اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے، لیکن دوسروں کی عزت اس کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اور ایسے ڈبل اسٹینڈرڈ لوگوں میں اسے نہ جانے کب تک رہنا تھا۔ بابا کتنا ہر معاملے میں اسے سپورٹ کرتے تھے، ہمیشہ اس کا اعتماد بڑھاتے، یہاں اس کا اعتماد کیسے اس ایک شخص کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، اسے سب نظر آ رہا تھا۔ اسفندیار کی چالیں، اس کی ہوشیاری، اس کی مکاری، اس نے کیسے مما کو شیشے میں اتار لیا تھا صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ پہلے جب وہ بچپن میں خالہ کے گھر 2-3 مرتبہ آئی تھی تو ارمغان بھائی کے ساتھ ساتھ اسفند بھی میرال کی طرح اس کا خیال رکھتا۔ میرال اس سے 2 سال چھوٹی تھی، اس نے کبھی میرال اور اس میں فرق نہیں کیا تھا، اور اب کتنا فرق آ گیا تھا۔ ان 2-3 دفعہ کی چھٹیوں کے انگنت واقعات تھے، اور حیرت کی بات تھی اسے یاد بھی تھے جب مما اور خالہ دوپہر میں لمبی لمبی شاپنگز پر نکل جاتے اور اس سے کھانا کھایا نہیں جاتا تھا تو ملازمہ سے لڑ جھگڑ کے اس کے لیے آلو کے چپس بنواتا تھا۔ یہ اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، اسے مرچیں لگ رہی ہیں، حالانکہ اسے تو خود بھی نہیں پتہ چلتا تھا اسے کھانا کیوں نہیں کھایا جا رہا۔ کتنا بڑا ہوگا وہ، تقریباً 10-12 سال کا، اسے کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ اسے تو سائیکل کے وہ چھوٹے سے سپورٹ کے لیے لگے 2 پہیے بھی یاد تھے جو اس کے سائیکل چلانے کے 2 دن بعد ہی اسفند نے سائیکل سے نکال دیے تھے کہ اب اس کے بغیر سائیکل چلاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ بھاگتا، وہ گرتی تو اسے تھام لیتا، اور اب خود ہی اسے دھکا دے کے گرا دیا۔ تم بھی چلی جاتی سب کے ساتھ، یہاں اکیلی پڑی ہو اور بور ہو رہی ہو۔ مما نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ صبح کے لیے اب کوئی ڈھنگ کا سوٹ نکال لینا، ایسے ہی الٹے سیدھے حلیے میں گھومتی رہتی ہو۔ وہ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنی ٹھوری ہلکے سے ہلائی، کچھ بولنے کے لیے نہ الفاظ تھے نہ ہمت۔ اتنی جلدی تو اس پر رقت طاری نہیں ہوتی تھی، شاید سب لوگوں کے اسے چھوڑ کے جانے کی وجہ سے، شاید نئی آنٹی کی وجہ سے، یا شاید کسی کے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے۔ صبح اس کی آنکھ گل بی بی کے اٹھانے پر کھلی۔ یہ بیٹا آپ کا فون میرال بیٹی نے بھیجا ہے۔ شاید وہ کل میرال کے کمرے میں ہی اپنا موبائل بھول آئی تھی، اسے یاد آیا، کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھی اٹھا دوں۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے اس کے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ 9:30 بج رہے تھے۔ گل بی بی اسے اٹھتا دیکھ کر باہر نکل گئیں۔ اسی وقت موبائل بج اٹھا۔ صبح سے آپ کو فون کر رہے تھے، کل بھی اتنے فون کیا آپ کو؟ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے ماریا کی چہکتی آواز سنی۔ پتہ ہے امی کو آج ایک تقریب میں بریانی بنانے کا آرڈر ملا ہے۔ وہ جس بیوٹی پارلر پر آپ گئی تھی نا، وہاں نا ادھر ہی کے اسکول کی ایک پرنسپل بھی تھیں، انہوں نے کل بھی امی سے بریانی پکوائی تھی، اور آج ان کے گھر میلاد ہے تو انہوں نے امی کو بریانی اور کھیر کا آرڈر دیا ہے۔ کیا کیا کہہ رہی ہو؟ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری۔ جی 30 لوگوں کی بریانی کا آرڈر دیا ہے انہوں نے، اور کل انہوں نے اپنے اسکول کی کینٹین کے لیے امی سے چکن سینڈوچ بھی بنوائے تھے نا، تو ابھی فون آیا تھا ان کا، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اسکول کی کینٹین کے لیے سینڈوچز بھی اب امی ہی بنایا کریں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی آواز خوشی سے بے قابو ہونے لگی۔ ہاں نا، ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا۔ پتہ ہے وہ جو پرنسپل ہے نا، انہوں نے امی سے اتنی اچھی طرح بات کی، اتنی حوصلہ افزائی کی امی کی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گھر بیٹھی عورتوں کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، اور وقت ضائع کرنے کے بجائے محنت کر کے حالات کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ شکر ہے آج میری چھٹی ہے، کام اتنا زیادہ ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب دروازے کے کھول کر لان میں ننگے پاؤں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ امی تو اتنی خوش ہیں، کہہ رہی تھیں کہ یہ تو بازار میں کھانا بھجوانے سے بھی اچھا کام ہے۔ آپ ہی گئی تھی نا پارلر میں؟ اس نے تو کچھ بولا ہی نہیں، بس گرم گرم سا پانی آنکھوں میں نکلتا چلا گیا۔ نعیمہ آنٹی کہاں ہیں؟ بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ امی تو بازار گئی ہیں نعمان بھائی کے ساتھ، سامان وغیرہ لانا ہے نا رات کی دعوت کے لیے۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تشکر سے لبریز ماریا کی زندگی سے بھرپور آواز۔ اور پتہ ہے میں کل تو کالج گئی ہوئی تھی نا، کل نعمان بھائی نے امی کے ساتھ مل کر سارے سینڈوچز بنوائے، اب تو روز بنانے ہوں گے۔ ہم نے کل آپ کو اتنا فون کیا، شاید آپ کہیں باہر گئی ہوئی تھیں۔ اس کے قدم رک چکے تھے لیکن کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا، کچھ کہتی تو آواز بھیگنے لگتی۔ اچھا ماریا، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ آنسوؤں سے تر چہرہ ہاتھ سے پوچھتے وہ جیسے ہی مڑی، مخالف سمت سے اسفندیار شاید جاگنگ کرتا آ رہا تھا اور اس وقت رک کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جذبات کی قوس و قزح سے رنگین ہوتے چہرے کو زبردستی سپاٹ بناتے اس نے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ خوشیاں ایسی ہی تتلیاں ہوتی ہیں، جب آپ کے ارد گرد منڈلاتی ہیں تو ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے۔
ناشتے کی دعوت کے لیے وہ نہا دھو کر بڑے دل سے تیار ہوئی۔ آف وائٹ انگرکھے کے اوپر کھلتے رنگوں کی کڑھائی سے میچ کرتا شفون کا بڑا سا دوپٹہ۔ اگر تم ڈھنگ کے کپڑوں اور حلیے میں رہو تو خاصی خوبصورت نظر آؤ۔ کچن میں پڑے شیشے کے مرتبان سے اخروٹ اور بادام نکال کر کھاتے ہوئے میرال نے شاید ان لفظوں میں اس کی تعریف ہی کی تھی۔ یہ تم یہاں الا بلا کھا کر ہی پیٹ بھر لو گی تو وہاں کیا کھاؤ گی؟ اپنے پیچھے سے اسے اسفندیار کی آواز سنائی دی اور پھر وہ تب تک نہیں مڑی جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ بھائی جس طرح موٹر مکینک کی دکانوں میں ایک چھوٹا ہوتا ہے نا، صبح سے میں چھوٹے کا رول نبھا رہی ہوں۔ فارا آلو چھیل دو، فارا دھنیا کاٹ دو، فارا آٹا گوندھ دو، فارا کٹلری نکال دو۔ صبح سے ہمارے گھر میں اس قسم کی آوازوں کے جل ترنگ بج رہے ہیں۔ کھانے کی میز پر چمچے پلیٹیں رکھتے ہوئے فارا ساری روداد ہمیشہ کی طرح نمک مرچ لگا کر سنا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا فہد، اتنے زبردست پین کیک تم نے بنائے ہیں۔ گرم گرم پین کیک کے اوپر شہد اور پگھلتے مکھن کی سوندھی سوندھی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے اس نے چھری کانٹے کی مدد سے پین کیک کا بڑا سا ٹکڑا شہد میں ڈبو کر منہ میں ڈالا۔ بھائی یہ صرف انگلش بریک فاسٹ ہی ملے گا یا کچھ ہم جیسوں کے لیے بھی بنایا ہے؟ اسفند اس کے سامنے ارمغان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ انگلش بریک فاسٹ سے تو صرف ابتدا کی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ فارا نے کہتے ہوئے شانزے کی طرف اشارہ کیا جو ہرا دھنیا، ہری مرچوں اور کٹی ہوئی ادرک کی سجاوٹ کے ساتھ شیشے کا بڑا سا چوکور ڈونگا لیے آ رہی تھی۔ یہ لیجیے جناب، نلی والے پائے۔ بڑی ادا سے اس نے میز پہ ڈونگا رکھا۔ کھائیے اور مجھے داد دیجیے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اسفند کے منہ سے بے اختیار نکلا، لاؤ بھائی، خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے۔ ارمغان کے بھی عزائم آج کولیسٹرول وغیرہ کے جھنجھٹ کو بھلا کر خوب انصاف کرنے کے تھے۔ پائے واقعی بہت اچھے بنے تھے، تم بھی لو نا۔ خالہ نے اس کی پلیٹ میں پین کیک کا آخری چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا تو ڈونگا اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں خالہ، میں اب پوری لوں گی۔ کیا تم پائے نہیں کھاتی ابھی؟ ارمغان نے کھاتے کھاتے اسے حیرت سے دیکھا۔ نہیں، وہ مجھ سے صبح صبح زیادہ مرچوں والی چیزیں نہیں کھائی جاتی۔ اس نے پوری کے ساتھ آلو کی بھاجی اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے معذرت کی۔ صبح صبح کیا، تمہیں تو ویسے بھی چٹپٹی چیزوں کا شوق ہی نہیں ہے، میرال نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ کوئی نہیں، میں تو کھاتی ہوں شوق سے چٹپٹی چیزیں۔ وہ اس دن نہیں کھائے تھے وہ فارا کی طرف یاد دلانے والے انداز سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جو منہ میں جا کر پھٹ جاتے ہیں، وہ جو لبرٹی میں کھائے تھے؟ گول گپے، فارا نے منہ بناتے ہوئے یاد دلایا۔ الہی، میں تو ڈر ہی گیا، پتہ نہیں تم لوگوں نے اسے کون سے بم کھلا دیے تھے جو منہ میں جا کر پھٹ گئے۔ فہد کی بات پر سب ہنس پڑے۔ وہ چٹپٹے تھے؟ فارا نے اسے گھورا۔ اتنی زیادہ میٹھی چٹنی تم نے اس میں بھر دی تھی اور پانی بھی کھٹے کے بجائے میٹھا شربت لگ رہا تھا۔ کوئی نہیں، مجھے تو بہت مزے کے لگے تھے، وہ مزے سے حلوہ پوری کھاتے ہوئے بولی۔ ناشتے کے بعد سب کا مشترکہ خیال لان میں بیٹھ کر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چائے پینے کا بن رہا تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان سے کہیں کہیں سے جھانکتی نرم گرم سی دھوپ ٹھٹرے جسموں کو گدگداتی تازگی بخشتی بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ چلو شکر ہے گھر کی ٹینشن تو ختم ہوئی، خالہ نے شکر کا لمحہ ادا کیا۔ وہ مجھے تو ابھیا کا مشورہ بھی اچھا لگا تھا، ارمغان نے براہ راست اسفند کو مخاطب کیا۔ ارمغان کی بات پر نہ صرف اس کے کان کھڑے ہو گئے بلکہ سانس کے ساتھ ساتھ دھڑکتا دل بھی رک گیا۔ بلکہ اسفی تم ایسا کرو، پلاٹ بیچ کر جو گھر خریدو اسے کرائے پر چڑھا دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ بھائی فائدہ ہی ہوگا نا خالہ کو، ارمغان نے کہتے ہوئے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ فری خالہ کے دونوں پلاٹ جس جگہ ہیں وہ ایریا ابھی ڈیولپ نہیں ہوا، 1-2 سال میں جب سڑکیں بن جائیں گی، بجلی آ جائے گی، تب اس جگہ کی قیمت ڈبل ہو جائے گی۔ ابھی اونے پونے بیچنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ 2 سال کا کرایہ خالہ کو کتنا پڑے گا؟ 1 لاکھ بھی مہینے کا لگائیں تو 2 سال کا 24 لاکھ۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ احسن انکل کا گھر 50,000 میں لیا ہے، تو جہاں خالہ کو 1-1.5 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں 24 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا ارمغان سے تھا پر سنا تو سب نے۔ اب وہ شرمندہ سی دوبارہ فلم کی سٹوری میں گھس جانا چاہتی تھی کہ ارمغان نے اسے پکارا ابیہا، اور اسے لگا ارمغان کی طرف دیکھتے ہوئے بہت احمق نظر آ رہی تھی۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس معاملے میں اسفند کی معلومات مجھ سے زیادہ ہیں، اسے کرنے دو جو کر رہا ہے۔ ہفتے بھر پہلے جب کرائے کے گھر کا قصہ صبح شام پیٹا جاتا تھا، تب ایک دن بڑے جوشیلے انداز میں دلائل دے کر اس نے ارمغان بھائی کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ آج وہ بیچارے اپنے دل کے بوجھ کو کم کرنے کے چکر میں تھے کہ وعدہ جو اس سے کر بیٹھے تھے اسفندیار کو قائل کرنے کا۔
कोई और मौका होता तो शायद वो सारा दिन ही इस हसीन मौसम की नज़र कर देती, लेकिन फ़िलहाल उसे फ़ारा लोगों के घर का ऊपर वाला पोर्शन शिफ्टिंग और फर्नीचर की सेटिंग के नुक्ता नज़र से देखना ही मुनासिब लगा। दोनों घरों के नीचे की मंजिल तो तकरीबन एक जैसी ही थी, लेकिन निगहत आंटी के ऊपर के पोर्शन में बाकायदा किचन भी बना हुआ था और अलग से सीढ़ियाँ निकाल कर उसे मुकम्मल तौर पर अलहदा पोर्शन की शक्ल दी हुई थी। सीढ़ियों के फ़ौरन बाद एक छोटी सी राहदारी थी, जिसके बाएं जाने में एक बड़ा सा हॉलनुमा कमरा था, और राहदारी के बाद लाउंज था, जिसके बाद किचन और फिर बेडरूम्स। माइक्रोवेव और फ्रिज लेना पड़ेगा, है ना? पूरे घर का जायजा लेने के बाद किचन से निकलते हुए मिराल ने कहा। हाँ, इसके बजाय फ़ारा ने जवाब दिया। कुकिंग रेंज तो है, ये देखो अभी यहाँ। मिराल ने आगे बढ़कर लाउंज की पूरी दीवार पर मुहित बड़ी सी खिड़की के सफ़ेद जाली के पर्दे हटाते हुए खिड़की से नज़र आते नीचे सरसब्ज लॉन और ऊपर बादलों से ढके आसमान को देखते हुए कहा, कितना खूबसूरत व्यू है ना यहाँ से। हमारे लाउंज से ऐसा व्यू नज़र नहीं आता ना? तुम लोगों के बेडरूम से नज़र आता है ना? हाँ, सही कह रही हो। वो उसे साथ लगाए आपस में तबसरा कर रहे थे। पापा ऐसा घर लेंगे जिसमें मेरे बेडरूम से लॉन नज़र आएगा। लेंगे क्यों, हम बनवाएंगे अपनी बेटी की पसंद से। तुम खुद डिज़ाइन करना अपने घर के लिए। सिर्फ 2 साल पहले की ही तो बात थी, वो क्रिसमस की छुट्टियों में दुबई आई हुई थी। बाबा, मैं अपने घर की खुद सारी सेटिंग करूँगी। बाबा, आपको विंडो सीट का पता है? हम अपने लाउंज में ना विंडो सीट बनवाएंगे। पूरी दीवार की खिड़की होगी तो इसमें से खूबसूरत सा लॉन नज़र आता होगा, और खिड़की के आगे कोई ज़बरदस्त सा बैठने के लिए काउच होगा, तो इसके साइडों में किताबों का रैक होगा। मज़े से आप काउच पर बैठकर कोई भी किताब एंजॉय करें, और ख़ूबसूरत मंजर भी। और जब मैं इसकी पिक्चर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी ना, तो सब लोग देखते रह जाएंगे। इसकी चहकती हुई आवाज़ आज भी फ़िज़ा में घूम रही थी। बेटा, तुम सब कुछ करना, मगर अपने लिए, लोगों को दिखा के हैरान करके, ये एहसास दिलाना कि हमारे पास ये चीज़ है, तुम्हारे पास नहीं। ये अच्छी बात नहीं, ऐसी बातों से तकब्बुर झलकता है। चले ठीक है, नहीं अपलोड करूँगी पिक्चर्स। फ़ारा और मिराल शायद नीचे जा चुकी थीं। वो खिड़की के सामने खड़ी खाली नज़रों से तकते कहाँ की कहाँ पहुँच गई थी। आपने कितने वादे किए थे बाबा? आप कोई भी वादा पूरा ना करते, बस आप हमें छोड़कर ना जाते। आप हमारे साथ रहने का वादा कर लेते। इसके आंसू तवातुर से बहने लगे। खिड़की के खुले स्लाइडिंग डोर से आती सर्द हवा उसके बालों के साथ साथ यादों के सफ़े भी इधर उधर बिखेर रही थी। हामिद, ज़रा इंची टेप ले आना ऊपर। इसफंदियार की तेज़ आवाज़ पर उसने मुड़कर बाएं जानिब देखा। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब मम्मा और शान से सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खोलकर राहदारी में दाखिल हुई। असफंदियार अभी भी खुले दरवाजे से नीचे सीढ़ियों में किसी को हिदायत दे रहा था। फ़ारा से पूछो, उसे पता होगा कहाँ है। वो फ़ौरन ही पहले नंबर पर आते बेडरूम में घुस गई। ये यहाँ तो आप कंसोल सेट रखिएगा आंटी, घर में दाखिल होते ही पहली नज़र पड़ेगी, और इधर सोफ़ा कम बेड अच्छा लगेगा, है ना आसफ़ी? शानज़े के मशवरे सुनते वो बालकनी में निकल आई। सीढ़ियों से उतरते इसने देखा निगहत आंटी का नौकर पैमाइश करने का इंची टेप लेकर ऊपर चला आ रहा था। अगरचे भी काफ़ी सारे फर्नीचर की ख़रीदारी रहती थी, फिर भी वो लोग अपने मुख्तसर से सामान के साथ निगहत आंटी के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन ज़्यादातर वक्त नीचे खाला की तरफ ही गुजरता था। खाना पीना भी अभी तक खाला ही की तरफ था। अलबत्ता चाय नाश्ता वगैरह वो 2-3 दिन से अपने नए घर में ही बना रहे थे। फ़हाद के साथ जाकर वो शोरूम से गाड़ी भी पसंद कर आई थी। शुक्र था कि इस मामले में असफंदियार ने कोई मसला खड़ा नहीं किया था। वो 2-3 दिन में सारी कार्रवाई कागजी मुकम्मल कर चुकी थी। बस आज फ़हद के साथ जाकर गाड़ी शोरूम से लेकर आना थी। फ़हद के ख़्याल से इंग्लैंड और दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस के होते हुए अब उसे पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। वो शोरूम जाने के लिए काफ़ी देर से तैयार अपनी ईमेल्स चेक कर रही थी। कमरे में नेट के सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे थे तो लैपटॉप उठाए वो लाउंज में चली आई। सबीहा खाला कल के लाए हुए डेकोरेशन के नमूने मुख्तलिफ़ जगहों पर रख कर चेक कर रही थी। मैं सोच रही हूँ अबीहा, वो गुलदान के फूलों को सेट करते हुए इससे मुखातिब हुई। इस दफ़ा हिरा के घर वाले आते हैं ना, तो मैं इनसे अरमखान और हिरा के निकाह की बात करती हूँ। अभी भी सिर्फ निकाह खाला? आपको तो अब डायरेक्ट शादी का सोचना चाहिए। अपनी जॉब के सिलसिले में ईमेल का जवाब लिखते हुए इसने पुरजोर अंदाज में कहा। नहीं, शादी तो मैं दोनों भाइयों की एक साथ करूँगी। लें, क्यों? वो कीबोर्ड पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए बोली। आप अरमगान भाई की तो पहले करें, असफन की तो आप 2 साल बाद भी कर सकती हैं। लो भाई, असफन अबीहा तो कहती है तुम्हारी शादी 2 साल बाद करनी चाहिए। बौखलाते हुए अचानक उसने सर उठाया तो कमरे में आते असफन को देखकर गड़बड़ाते हुए दोबारा लैपटॉप में सर घुसा लिया। अजीब खफत महसूस हुई, उंगलियां कहाँ की कहाँ टाइप कर रही थी।
अचानक से सुनाई देती फहद की आवाज़ पर उसने झुके झुके थोड़ा सा मुंह मोड़ के इसकी सिम देखा। मुबारक हो ताईजान, आपके बेटे की खाला की बेटी की गाड़ी बखैर व आफियत पोर्श में कदम रंजा फरमा चुकी है। अरे भाई बहुत मुबारक। फरी कहाँ है? उनका चेहरा जगमगाने लगा। फरी आंटी मिराल के साथ बहू का गाड़ी का पोर्श में स्वागत कर रही हैं। क्या है कि उनके रुख रोशन पर इस वक्त वही जज्बात और तासुरात मौजूद हैं जो हेरा भाभी को देखकर आपके चेहरे पर उमड़ उमड़ आते हैं। अब मसला ये है कि फरी खाला की कोई बहू तो हो ही नहीं सकती और गाड़ी को मैं दामाद कह नहीं सकता। अच्छा अब बस बंद करो ये बकवास। चले अम्मी, फरी खाला भी बाहर बुला रही हैं। माँ के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो भी उठ खड़ी हुई। वैसे आपस की बात है, इस किस्म के मोहब्बत आमेज़ नज़ारे सिर्फ बहुओं की किस्मत में क्यों होते हैं, वो भी सिर्फ शादी से पहले के दौर में। दामादों को लोग इतने प्यार से क्यों नहीं देखते? वो इसके बराबर चलता बड़ी संजीदगी से इंतहाई फजूल किस्म की बकवास कर रहा था। दामाद अगर तुम्हारे जैसे ना हो तो शायद कोई रिस्पॉन्स हो भी और अच्छा चांस बन जाए। आगे चलते असफंदियार ने गर्दन मोड़कर जवाब दिया तो लम्हा भर का वो भी इन तमस्खुर उड़ाती निगाहों की जद में आ गई। देखो अल्लाह के फजल से सारे काम आहिस्ता आहिस्ता हो ही रहे हैं फरिया। मम्मा से ज़्यादा तो खाला खुश नज़र आ रही थी। जी आपा, अल्लाह का शुक्र है। बस अब कल परसों बाकी के फर्नीचर का मामला भी निमट ही जाएगा। हीरा लोगों के आने से पहले घर सेट हो जाए तो अच्छा है। अरे घर भी सेट हो जाएगा, क्यों फिक्र करती हो? अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है, अगले जुमे को आएंगे वो लोग। सबिया खाला ने बहन को तसल्ली दी। वैसे आना तो उन्हें इस हफ्ते को था, पर हीरा को ही हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली। इसने सुस्त रवि से कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। कितना शौक था अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके घर लाने का। 2 घंटे से तैयार हुई बैठी थी। बेदिली से महज चंद कदम ही चली थी कि तेज़ तेज़ कदम उठाता असफंदियार उसे अपनी जानिब आता दिखाई दिया। इसके करीब पहुँच के कोट की जेब से गालबन गाड़ी की चाबी बरामद की गई। ये लो, और अब ये ना हो कि तुम गाड़ी दौड़ाए ज़माने भर की खाक छानती फिरो। अहानत आमेज़ तंबीही अंदाज। और ख़ास तौर पर ये नईमा आंटी के घर का तो रास्ता भूल कर भी रुख ना करना। वहाँ की ट्रैफिक बहुत बुरी है। तुम्हारे पास भले से जितने भी मुल्कों के ड्राइविंग लाइसेंस हों, लाहौर ख़ास तौर पर अंदरूनी लाहौर की सड़कों पर गाड़ी चलाना आसान नहीं, समझी? अभी कुछ दिन डिफेंस के अंदर अंदर ही गाड़ी चलाना और अकेली हरगिज़ ना निकलना। आखिरी जुमले के मुकम्मल होने के बाद इसने उसके 2 मिनट से फ़कीरों की तरह फैलाई हुई हथेली पर चाबी रख दी। उसे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस शख्स के रंग में भंग डाले बगैर, टांग अड़ाए बगैर इसका कोई काम पाया तकमील तक पहुंच ही नहीं सकता था। बोझल दिल के साथ वो बीच का छोटा सा दरवाज़ा खोलकर फारा लोगों की तरफ आ गई। वैसे भी फारा एमएससी के इम्तिहान देकर फारिग ही थी। सामने फारा आरामदेह कुर्सी पर रिसाले के साथ साथ झूल रही थी। मिराल के हाथ में मोबाइल था। बिया तुम बताओ, किसी इंसान की बात का असर किस वजह से सबसे ज़्यादा होता है? उसे देखते ही वह शुरू हो गई। उसके अल्फाज की वजह से, या उसके लहजे की वजह से, या फिर अल्फाज में छुपे मायने की वजह से? पारा शायद रिसाले में दिया गया कोई सवालनामा टाइप पजल हल कर रही थी। अब ये ना हो तुम गाड़ी दौड़ाए ज़माने भर की खाक छानती फिरो। तौहीन आमेज़ अल्फाज, चुपता लहजा, सभी चीज़ों से शायद। थोड़ी देर बाद इसकी मरी मरी सी आवाज़ निकली। गलत, फारा चहकी। लहजे की वजह से सबसे ज़्यादा असर होता है। और ये तुम ऐसे क्यों पड़ गई हो? उसे बेड पर पाँव ऊपर करके दराज होते देखकर उसे तशवीश हुई। फर्नीचर देखने नहीं जाना क्या? आज तो नहीं जाना, इसने सर के नीचे तकिया ठीक करते हुए कहा। जी नहीं मैडम, अभी तुम्हारे आने से बस 1 मिनट पहले असफी का फ़ोन आया था कि अभी बस आधे घंटे तक निकलने का प्रोग्राम है। बता रहा था अंकल के किसी जानने वाले का बड़ा ज़बरदस्त शोरूम है। यार कल चले जाते ना, आज हिम्मत ही नहीं हो रही। तुमने कौन सा पहाड़ तोड़ने हैं जो तुम्हारी हिम्मत ही ख़त्म हो गई? फारा ने हैरत से उसे देखा। वो बेचारा सुबह का निकला, पहले ऑफिस गया, वहाँ मगजमारी करके तुम्हारी गाड़ी लेने शोरूम गया, थका हारा वापस आकर अभी फिर तैयार है सबको ले जाने के लिए, और तुम नहा धोकर कपड़े तब्दील करके ही थक गई। फारा ने उसे अच्छी तरह से लताड़ दिया। अच्छा अभी तो आधा घंटा है ना, कसलमंद से कहती इसने गुलाबी मखमली कंबल में ख़ुद को छुपा लिया। पता नहीं वो शोरूम का मालिक था या सेल्समैन, पर उसका बस नहीं चलता था कि फ़र्नीचर बांध के उनके साथ रवाना करते। 3 मंजिलों पर मुश्तमिल ये एक जदीद तर्ज का वसी व अरीज़ शोरूम था। पहली और दूसरी मंजिल पर कुछ ख़ास आइटम्स पर रियायती सेल भी लगी हुई थी। इस वक्त वो लोग तीसरी मंजिल पर सफ़ेद डेको पेंट के एक जहाज़ी साइज़ के डबल बेड के सामने खड़े थे। ये क्लासिक है, आपको लाहौर में तो क्या पूरे पाकिस्तान में ये डिज़ाइन नज़र नहीं आएगा, और ये हर एक को भी पसंद आएगा। बहुत अलग टेस्ट रखने वाले लोग ही इस तरफ मुतवज्जा होंगे। तस्बीह के दाने गिराते हुए बड़े मियाँ की कसीदा गोई जारी थी। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है मम्मा?
ابھی اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ وہ صاحب کیلکولیٹر لیے آن موجود ہوئے۔ سائز کیا ہے کمرے کا؟ ابھی اندازہ کیے دیتے ہیں۔ کیلکولیٹر پر انگلیاں چلاتے ہوئے تیزی سے بولے۔ نہیں رہنے دیجیے، مما کو بھی شاید اتنا پسند نہیں آیا تھا۔ اچھا تو یہ دیکھیے، یہ اینٹیک سٹائل میں بنا ہوا ہے۔ وہ ایک اور ڈبل بیڈ دکھاتے ہوئے کہنے لگے، کام دیکھیے کس قدر نفیس ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کیٹلاگ کا ڈیزائن ہے۔ جتنی دیر میں انہوں نے کیٹلاگ سے ڈیزائن ڈھونڈ کے نکالا، مما کسی اور کے ڈبل بیڈ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ ارے آپ پسند کیجئے، آپ لوگوں سے گھر والی بات ہے۔ اسفند صاحب کے آفس کا سارا فرنیچر ادھر سے ہی گیا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا آپ لوگوں کو کوئی خاص چیز ہی پسند آئے گی۔ ان کی باتوں کے گچھے تو بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ سیدھا جواب دینا تو گناہ تھا ان کے لیے۔ ذرا فاصلے پر اسے ایک کتابوں کی الماری نظر آئی تو وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ پھر فارا کے ساتھ نیچے 30% کی رعایت کے ساتھ ایک صوفہ سیٹ اور 6 کرسیوں والا شیشے کا ایک ڈائننگ ٹیبل پسند کر کے جب دوبارہ اوپر آئی تو مما اسفند اور شانزے کے ساتھ کسی اور ہی ڈبل بیڈ کے سامنے کھڑی تھیں۔ مجھے تو اچھا لگا، کیا خیال ہے؟ بالآخر مما کو کچھ پسند آ ہی گیا۔ ان کے عقب سے آتے اس نے سوچا، دیکھ لیں خالہ، آپ کی بیٹی کو شاید اتنا مہنگا پسند نہ آئے۔ اسفند یار کہتا ہوا آگے بڑھ کر دراز کھول کے چیک کرنے لگا۔ اچھا ہے نا ابھی؟ ہاں۔ اس کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے اس سے پوچھا، بس قیمت تھوڑی زیادہ ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ صاحب بول اٹھے، ارے قیمت کی تو آپ بالکل ٹینشن ڈالیں، ایسا کریں آپ 25 چھوڑ دیں، صرف 6 کر لیں۔ 6 کیا؟ وہ الجھی۔ 6 لاکھ زیادہ ہے نا؟ مما خود بھی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسے جھٹکا لگا اور اس شدید نوعیت کے جھٹکے میں وہ اپنے بارے میں چند لمحے پہلے کیے گئے طنزیہ تجزیے کو یکسر بھلا چکی تھی۔ بہت زیادہ مما، میں تو تمہارے لیے ہی دیکھ رہی تھی، وہ اس سے بولی۔ نہیں مما، میں اتنا مہنگا ہرگز نہیں لوں گی۔ اس کے قطعی انداز پر بڑے میاں جس بس ہو کے رہ گئے۔ ارے بیٹا آپ کام تو دیکھیں، اور پھر امپورٹڈ ہے، اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو آپ… پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ فوراً بولی۔ ہاں تو ظاہر ہے، ہمیں تو اندازہ ہے احمد یار صاحب کی فیملی کا، بھائی خوش نصیب ہیں وہ، جنہیں اللہ دے اور وہ اپنے اوپر دل کھول کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس کا دل چاہا کہے کہ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ جو بھی دے وہ اس کا صحیح استعمال کریں، چاہے وہ دولت ہو یا عقل، اور ایک بیڈ پر لاکھوں خرچ کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر ہر انسان کو اپنا حساب تو خود ہی دینا ہوتا ہے نا۔ بابا نے کچھ اس طرح اس کی سوچ کی پرورش کی تھی کہ وہ خود تو چلے گئے لیکن وہ ابھی تک ان کی کھینچی لکیروں پر ہی چلتی تھی۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو صدقہ جاریہ کہا ہے۔ اپنی کی گئی تربیت کا پھل والدین اولاد کے ذریعے ہی کھاتے ہیں۔ نیچے کے فلور پر ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں ڈبل بیڈ سیٹ بھی موجود تھا۔ مما پریمیم اور بیسٹ کوالٹی کے چکر میں اوپر آ گئی تھیں۔ ویسے ابھیا ایک بار پھر سوچ لو، مجھے تو کوالٹی اتنی خاص نہیں لگ رہی۔ سیڑھیوں سے اترتے شانزے نے اس سے کہا اور اس نے شکر کیا کہ مما لفٹ سے نیچے آ رہی تھی، کیونکہ اس قسم کی گفتگو سے مما کے دوبارہ سے ڈبل مائنڈڈ ہونے کے خاصے قوی امکانات تھے۔ چلو اس نے لے لیا ہے، تم نے تو نہیں، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ اسفند کو شانزے کا فکر مند ہونا گراں گزرا تھا۔ خیر میں تو اتنا عام سا فرنیچر لے بھی نہیں سکتی، اس نے تفاخر سے گردن اکڑا کے کہا۔ شانزے کوئی چیز لیتی ہے تو وہ بہت خاص، بہت مہنگی ہوتی ہے۔ میں تو پہلے ہی دکاندار کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے بیسٹ کوالٹی دکھاؤ۔ میں کچرا خریدنے نہیں آئی، کوالٹی پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ میں کر لیتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ بابا کہتے تھے زندگی جتنا ہو سکے عام انسانوں کی طرح سادگی سے بسر کرنی چاہیے، اس طرح انسان تکبر سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اگر تکبر دل میں آ جائے تو ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بہت آرام سے کہتے ہوئے اس نے آخری سیڑھی سے زمین پر قدم رکھا۔ لفٹ کے سامنے مما ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ گھر آ کر مغرب کی نماز ادا کر کے جب وہ لاؤنج میں آئی تو گھر کے تقریباً سبھی افراد وہاں موجود تھے۔ ویسے جب تم اتنا عام سا فرنیچر لینے گئی تھی تو اتنے بڑے شو روم جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے 2-2.5 سال چھوٹی میرال بھری بیٹھی تھی اس کی برداشت کا امتحان لینے۔ یقیناً فارا صاحبہ ساری جداد بما مسالہ ٹرانسفر کر چکی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر فارا کی طرف اٹھی جو نظریں چرائے ٹی وی کے ریموٹ سے چینل تبدیل کر رہی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، ہماری بیٹی کو جو پسند آیا وہ اس نے لے لیا۔ احمد خالو بیٹی کو پیار سے ٹوکتے ہوئے ابیہا کی طرف متوجہ ہوئے۔ آؤ بیٹا یہاں بیٹھو، چائے پیو۔ اس وقت کافی ٹھنڈ تھی، وہ لوگ ہیٹر لگائے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کاش آج شانزے ہی نہ ہوتی وہاں۔ کیوں؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایک دفعہ جا کر اس کا گھر تو دیکھ لو تو تمہیں اس کیوں کا جواب مل جائے گا، میرال تنک کے بولی۔ اور بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی اسے فون کر کے بلانے کی؟ مجھے تو رہ رہ کر اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ شانزے بھی کیا سوچتی ہوگی۔ اور اس نے اس بات پر شکر کیا کہ مما ابھی تک نماز پڑھ رہی تھیں۔ اور پاپا آپ بھی ہر دفعہ یہ قصہ نہ لے کر بیٹھ جایا کریں جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ پھر آپ نے کیسے محنت کی اور کیسے ترقی کی؟ بڑے افسوس کی بات ہے میرال، تم کو تو خود پر فخر ہونا چاہیے، ارمغان نے رزان سے اسے سمجھایا۔ کبھی شانزے کے ممی پاپا ایسی باتیں کرتے ہیں؟
موٹی موٹی آنکھیں نکالتے اس نے خفگی سے پوچھا، کتنا ہر وقت شانزے اپنی امارات کی شو مارتی ہیں؟ ارے تو میرے بچے، تمہارے پاس کوئی کمی ہے کیا؟ احمد خالو بیٹی کی آہ فغاں پر تڑپ اٹھے۔ ارے چھوڑیں، آپ ہی کس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ جب شانزے شو مارتی ہوگی تو کیا یہ منہ میں گھونگیاں ڈال کے بیٹھی رہتی ہوگی؟ خالہ کی قوت برداشت بھی آخر کہاں تک ساتھ دیتی؟ اس وقت مما بھی لاؤنج میں چلی آئیں۔ موضوع بحث مما کی جاب کے گرد گھومنے لگا۔ ایک بہت اچھے پرائیویٹ اسکول میں انہیں پرنسپل کی جاب کی پیشکش ہوئی تھی، اسی سلسلے میں آج بات ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے فریہ بہن، آپ کو اس آفر پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کافی اچھی ریپوٹیشن ہے اس اسکول کی، خالو مما سے بولے۔ اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گھر سے قریب بھی ہے۔ سبیہ خالہ نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ خیال تو میرا بھی یہی ہے آپا، لیکن ابھیا کی خواہش ہے کہ اپنا اسکول کھولا جائے۔ اور مما کی بات پر اسفندیار نے جن نظروں سے اسے دیکھا، اسے لگا جیسے چائے پیتے پیتے اس کے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا یہاں کیا کچھ کھلے گا، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ ایک صاحب مستقبل قریب میں ایک عدد ہسپتال کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس نے ارما خان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک اور ہیں، وہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کر کے ریسٹورانٹ کھولنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہن صاحبہ ہیں کہ ابھی بی اے مکمل نہیں ہوا اور بوتیک کھولنے کا بھوت سوار ہے۔ اب یہ اسکول کھولنے کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ خالہ، میرا تو خیال ہے آپ کو یہ اسکول جوائن کر لینا چاہیے۔ سب کے بخیے ادھیڑنے کے بعد وہ فیصلہ کن لہجے میں مشورہ دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ کہے، بابا کی خواہش تھی پاکستان میں اسکول کھولنے کی، اور یہی خواب لے کر وہ لوگ پاکستان آئے تھے۔ اس کے بابا دبئی کی ایک امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، ماں باپ دونوں ہی ایک عرصے تک درس و تدریس کے شعبے سے منسلک رہے تھے۔ اس نے اپنے والد کے منہ سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بہت رہ لیا دیار غیر میں، اب اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ تو صرف اس کی ایجوکیشن مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ بیٹی کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ان کا دانہ پانی اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اس دن فہد کے ساتھ کچھ کاغذات فوٹو کاپی کرانے آئی تھی تو تب اس نے وہ اسکول دیکھا تھا۔ فیز 5 سے تقریباً 20 منٹ کا راستہ ہوگا۔ انڈر پاس کے پل سے دائیں طرف بازار میں چوتھی یا پانچویں گلی کے کونے پر ایک مٹیالے رنگ کی عمارت پر اسکول برائے فروخت کا بورڈ لگا دیکھا تھا۔ اسکول جن صاحب کا تھا وہ کینیڈا میں مقیم اپنے بیٹے کے پاس مستقل طور پر شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بسا بسایا اسکول کوئی خرید لے۔ 300 بچوں پر مشتمل یہ ایک ڈربہ نما پرائمری اسکول تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سے ساری ضروری معلومات حاصل کر لینے کے بعد وہ بچوں کی چھٹی کے ساتھ خود بھی اٹھ آئی۔ پورے بازار میں ہلکی نیلی شرٹ اور گہری نیلی پینٹ والے بچے نظر آ رہے تھے۔ لڑکیاں بھی تھیں لیکن تعداد میں ذرا کم۔ چوٹیوں میں لال ربن باندھے، اسی امتزاج کی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر بیگ لٹکائے، بازار میں بہتی خود ساختہ نالیوں کو پھلانگتے پھلانگتے دوڑتے، پھلیاں بھنواتے، گولا گنڈا چوستے پرائمری کلاسوں کے دبلی پتلی جسامت والے بے فکر طالب علم۔ کیا ان کا حق نہیں تھا اچھی اعلیٰ تعلیم کا؟ اپنے بالکل ساتھ چپک کے سائیکل چلاتے بچے کو اس نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور گاڑی احتیاط سے ذرا سی بچائی کہ بچہ بھی ٹھیلوں سے بچ بچ کر چل رہا تھا۔ صرف ایف اے تک کی ٹیچرز بھی تھیں اس اسکول میں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بڑی حقیقت پسندی سے کافی سارے راز منتقل کر چکے تھے۔ بس لمحہ بھر کو اس کی رفتار ذرا کم ہوئی تھی کہ پیچھے سے ہارن دیتا ٹرک اس کے سر پہ آ پہنچا، اور اس وقت جب وہ ایک طرف سے سوزوکی اور دوسری طرف سے ٹھیلوں سے بچ کر تھوڑی سی ہی رفتار تیز کر کے چلا رہی تھی کہ عین اس کی نظروں کے سامنے ایک آدمی نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ بر وقت بریک لگاتے اس نے سڑک کراس کرتے اس راہگیر کو تو بچا لیا، لیکن اس کا پاؤں زخمی ہو گیا اور اس ساری کاوش میں جتی وہ لمحوں میں پسینے میں شرابور ہو گئی۔ اوپر سے اس کے خون میں لت پت پاؤں نے مزید اسے بدحواس کر دیا۔ کب کس نے اس کے زخمی پاؤں پر کپڑا باندھا، کس نے اسے اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ آس پاس سے اکٹھے ہو کر بڑھتے ہجوم نے اس کو مزید حواس باختہ کر دیا۔ اسی بازار میں بائیں جانب سڑک کے پار بنے کلینک میں ڈاکٹر نے فوری معائنے کے بعد ٹانکے لگنے کا بتایا۔ جس وقت نرس زخم صاف کر رہی تھی، حواسوں پر قابو پاتے پہلا خیال اسے ارمغان بھائی کو فون کرنے کا آیا۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی وہ گھر پر ہی تھے، شاید ابھی بھی ہوں۔ ہیلو کی آواز اس کی قسمت ان کی نہیں تھی۔ ارے ہیلو، ارمغان بھائی ہیں؟ بڑی مشکل سے اس کی ڈری ڈری سی آواز نکلی۔ نہا رہا ہے، کوئی کام؟ اس کی آواز شاید اتنی بھی بارعب نہیں تھی لیکن اسے مار ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، اپنی لرزتی آواز کا مزید تاثر دینا خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے جھٹ فون کاٹ دیا۔ ڈاکٹر اسے کوئی رحمت کا فرشتہ ہی لگا تھا۔ یہ معمولی سا زخم ہے، ٹانکے لگ گئے ہیں، انشاءاللہ زخم جلد ہی بھر جائے گا، شکر ہے فریکچر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، انتہائی برا سوچ کر پھر شکر بھی کروا دیتے ہیں۔ دوائیوں اور ڈاکٹر کی فیس کے بعد اس کے پاس 7,500 بچے تھے، جو اس نے اس زخمی انسان رشید صاحب کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود انہیں پکڑا دیے۔ ابھی آپ کو کچھ دن پٹی بھی تو کروانی ہوگی نا کسی کلینک میں، دوائیاں بھی اور لینی پڑیں شاید۔
پلیز انکار مت کیجیے گا۔ شائستگی سے منت کرتی، اصرار سے پیسے دیتی۔ ابھی وہ گاڑی تک پہنچی ہی تھی کہ ارمغان بھائی کا فون آ گیا۔ ہاں بھیا، کال کی تھی تم نے؟ ہلکی سی فکر مندی لیے نرم سے لہجے میں انہوں نے دریافت کیا۔ جی وہ آپ کہہ رہے تھے نا مما کے لیے ملٹی وٹامن جن میں وٹامن ڈی بھی ہو، آپ ان کا نام بتا دیجیے، میں لیتی آؤں گی۔ اب بتانے کا فائدہ نہیں تھا، بلا ٹل چکی تھی۔ ڈاکٹر کی تسلی کے بعد اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ ارے تم رہنے دو، میرے پاس ہیں، میں دے دوں گا خالہ کو، وہ ہمیشہ کی طرح رواداری سے بولے۔ پورش میں گاڑی پارک کر کے اس نے کسی ماہر سوراخ رسا کی طرح چاروں طرف سے بالخصوص سامنے سے گاڑی کو اچھی طرح جانچا۔ ہلکی سی مٹی میں ملی خون کی دھار کو اپنے گلابی دوپٹے سے کھڑے کھڑے چاروں طرف نظر دوڑاتے احتیاط سے ہیڈ لائٹ پر سے صاف کیا۔ پھر سیٹیں چیک کیں کہ کوئی خون کا دبا نہ رہ گیا ہو۔ ہر قسم کی تسلی کے بعد سہج سہج قدم اٹھاتی وہ اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ مما کچن میں ہی مل گئی اور وہ ان سے لپٹے بنا نہ رہ سکی بلکہ شاید رو ہی پڑی۔ ارے بیا کیا ہوا ہنی، بیا کیا ہوا بیٹا، وہ پوچھتی رہ گئیں۔ کچھ نہیں، اس کے منہ سے نکلا، لیکن ماں کو جکڑے جکڑے آئی لو یو مما کہا۔ اچھا صبح تو منہ پھلائے پھر رہی تھی، اب یہ اچانک ماں پر پیار کہاں سے آ گیا، انہوں نے جتایا۔ بس مما میں جب بھی آپ کو ناراض کرتی ہوں میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہو جاتا ہے، وہ روحانسی ہوئی۔ ارے ہوا کیا یہ تو بتاؤ۔ اچھا ہٹو تو ذرا، کباب تو پلٹوں، جل نہ جائیں، انہوں نے اسے اپنے سے جدا کرنے کی کوشش کی۔ جلنے دیں، ایسے ہی ماں کی گردن میں منہ گھسیڑے وہ بولی۔ ارے بیٹا ہاں پلٹنا، اچھا ہٹو نا، دیکھو اسفی بھی کیا سوچتا ہوگا۔ میں کچھ نہیں سوچ رہا خالہ، وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑا وہ کباب پلٹ چکا تھا یا پلٹ رہا تھا، بہرحال کفگیر اس کے ہاتھ میں تھا۔ حواس باختہ ہوتے اسے تیزی سے کچن سے نکلنے کے سوا اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ارے اسفی چائے تو پیتے جاؤ، تیار ہے۔ بیڈ روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اس نے لاؤنج سے آتی مما کی آواز سنی۔ چائے کو چھوڑیں خالہ، ابھی آپ اس کو دیکھیں، کیا برا کر کے آئی ہے، آج پہلی مرتبہ گاڑی لے کے نکلی تھی۔ آخر یہ شخص کہیں چلا کیوں نہیں جاتا، بیڈ پر گرتے اس کا دماغ پھٹا۔ کیا مصیبت ہے، اسے کون کہتا ہے میرے آنے جانے پر نظر رکھے۔ پھر رات 8 بجے سب سے چھپتے چھپاتے جب تک اس نے رشید صاحب کو فون نہیں کر لیا اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پٹی کرانے سے پہلے، پٹی کرانے کے بعد جب فون کر کے اس کی خیریت معلوم کی تو شریف آدمی شرمندہ ہی ہو گیا کہ قسمت سے کتنا خیال رکھنے والی باجی کی گاڑی سے ٹکرایا ہوں۔ 3 دن بعد جب اس کی اچھی تسلی ہو گئی کہ پاؤں کا زخم اب ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، ورنہ 3 دن تک تو وہ بے چین ہی رہی۔ کبھی سوچتی ارمغان بھائی کو ہمت کر کے بتا دیں، نہیں تو فادی کو اس فضول ایڈونچر میں شریک کر لے۔ جمعے کے دن ہیرا لوگوں کی دعوت تھی اور بقول خالہ کے آج وہ چھوٹے کا رول نبھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد سب بڑے ڈرائنگ روم میں اور وہ سب لاؤنج میں محفل جمائے بیٹھے تھے۔ آج ارمغان بھائی بھی بڑی کرم میں تھے۔ ہاں تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ایک نازک اندام حسینہ بڑی بے چینی اور دل گرفتگی سے چلڈرن وارڈ کے گرد چکراتی نظر آئی۔ وہ محترمہ گائنی میں ہاؤس جاب کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کا نام چلڈرن وارڈ میں آ چکا تھا۔ بیچاری شاید مستقبل کی کوئی بہت بڑی گائنیکولوجسٹ بننا چاہتی تھی۔ خیر جناب، میں ان سے ازراہ ہمدردی وعدہ کر بیٹھا کہ کسی سینئر سے کہہ کر ان کا ٹرانسفر گائنی وارڈ میں کرا دوں گا۔ پھر اس نے جلدی سے پوچھا۔ پھر جناب، ارمغان بھائی گلا صاف کرتے دوبارہ شروع ہوئے۔ 3 مہینے تو ایسے گزرے کہ بیچاری روزانہ کیفیٹیریا میں چلڈرن وارڈ کی ڈیوٹیوں بما زیادتیوں کے رودات سناتے اپنے دل کے پھپولے پھوڑتی اور میں اس کے لائے ہوئے کبابوں پر ٹوٹ پڑتا۔ واہ ہیرا، وہ کباب بناتا کون تھا، ارمغان نے اچانک پوچھا۔ مومانی جان کی کام والی بناتی تھی، ہیرا نے بھی لٹھ مار جواب دیا۔ چلے نا پھر آگے بتائیں کیا ہوا، باقی سب تو یہ قصہ 1000 مرتبہ سن چکے ہوں گے، وہ پہلی مرتبہ سن رہی تھی۔ ہاں تو پھر ہوا یوں کہ میں روز اس سے وعدہ کرتا کہ کوشش کر کے اس کا ٹرانسفر گائنی میں کرا دوں گا، لیکن کباب اتنے مزے کے ہوتے تھے کہ میں کوشش ہی نہیں کرتا تھا۔ اف اللہ، اس کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ اس وقت احمد خالو بھی یہیں چلے آئے۔ یہاں تو بڑی محفل جمی ہوئی ہے، خوش دلی سے کہتے وہ صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ہیرا بیٹا، آپ کی ٹریننگ کیسی جا رہی ہے، بڑی اپنائیت سے انہوں نے اپنی ہونے والی بہو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک انکل، بس 6 مہینے رہ گئے ہیں پھر فارغ، ہیرا نے مؤدب انداز میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بس بیٹا آپ کی ٹریننگ ختم ہو جائے پھر آپ ارمغان کے ساتھ مل کر اپنا ہسپتال کھولو۔ کوشش تو یہی ہے بابا، ارمغان نے تابعداری سے سر ہلایا۔ میرا ارادہ ایک بہت بڑے میڈیکل کمپلیکس کھولنے کا ہے جس میں میرے اور ہیرا کے علاوہ اور بھی اعلیٰ ڈگری یافتہ ڈاکٹرز ہوں گے، اور اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جس سے مارکیٹ ویلیو بڑھتی ہے، جیسے کہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہوگا، ویٹنگ ایریا بھی کشادہ اور آرام دہ ہوگا جس میں ہم کرسیوں کے بجائے صوفے اور بڑے سائز کا LED لگوائیں گے۔ بچوں کے لیے پلے روم کے علاوہ ایک شاندار کیفیٹیریا بھی وہاں ہوگا۔ یہ تم ہسپتال بنا رہے ہو یا 5 اسٹار ہوٹل؟ اسفند نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں تو 5 اسٹار ہوٹل سے کم بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم اتنا لگا رہے ہیں تو فیس بھی اسی حساب سے لیں گے، اور سرمایہ تو ایک ہی دفعہ لگانا ہوتا ہے، اس کے بعد تو منافع ہی کھانا ہوتا ہے نا؟
اچھا تو پھر آپ کا گائنی میں ٹرانسفر ہوا ہی نہیں؟ رات کے تقریباً 12 بجے دسمبر کی تھرتھراتی سردی میں مہمانوں اور میزبانوں پر مشتمل قافلے کے ہمراہ چلتے اس نے الجھن سے حراست دریافت کیا۔ ہاں نا، یہی تو ٹوئسٹ تھا کہانی کا۔ محترمہ کا پھر چلڈرن وارڈ میں ایسا دل لگا کہ پھر کچھ اور اچھا ہی نہیں لگا۔ ساتھ چلتی ہیرا کے بجائے سامنے فہد اور اسفندیار کے ساتھ چلتے ارمغان نے گردن موڑ کے جواب دیا، ویسے آپ کو پورا ڈے اسپینڈ کرنا چاہیے تھا۔ بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے یہ سادہ سی ڈاکٹر اسے بہت اچھی لگی۔ ابھی تو ہے نا آپ لاہور میں؟ اس نے ہیرا سے پوچھا۔ میں تو ہوں، پر یہ جا رہے ہیں نا انگلینڈ اپنے کورس پر، سنڈے کی ان کی فلائٹ ہے نا۔ ہیرا نے ارمغان کی پشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگلے دن کا سورج پہلی دھوپ کے ساتھ چمکتا ہوا طلوع ہوا تھا۔ مما ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے خالہ کی طرف نیچے چلی گئیں۔ اپنی بالکنی سے موسم کا نظارہ کرتے ہوئے اس کی آج بہت دنوں بعد نعیمہ آنٹی سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ انہیں اسکول کی کینٹین کے علاوہ 2 اور بیکریوں کے آرڈر بھی ملنے لگے تھے۔ دوسرا فون فرنیچر والے صاحب کا موصول ہوا۔ ان کے کچھ فرنیچر کے رنگ و روغن کا کام باقی تھا۔ ان صاحب کا خیال تھا کہ 2 دن بعد وہ تمام فرنیچر ایک ساتھ ہی پہنچا دیں تو بہتر ہے۔ یہی پیغام مما تک پہنچانے وہ لان سے گزر رہی تھی کہ فارا نے اسے روک لیا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا منال جانے کا؟ آج ہم سب وہیں لنچ کے لیے جا رہے ہیں۔ نمک مرچ چھڑک کر کینوؤں پر ہاتھ صاف کرتی وہ خوش دلی سے بولی۔ سچ؟ ہیرا کو بھی بلا لیتے ہیں نا؟ وہ وہیں بیٹھ کر اس کا ساتھ دینے لگی۔ ہیرا کے اعزاز میں ہی تو یہ دعوت دی جا رہی ہے، فارا نے کہا۔ ابھی اسفند کا فون آیا تھا، وہ اپنی بھابھی صاحبہ کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی آج زبردست سا لنچ کروا رہا ہے۔ اصل میں اور کوئی دن بن ہی نہیں رہا، کل ارمغان کی فلائٹ ہے لندن کی، اور پرسوں فہد اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کاغان کی سیر کو نکل رہا ہے۔ اسی وقت فارا کا موبائل بجنے لگا۔ لو، میرال کی بھی کال آ گئی۔ اچھا تم تیاری پکڑو، ہمیں 1 بجے نکلنا ہے۔ جلدی جلدی ہدایت دیتے اس نے فون کان سے ہٹا لیا اور وہ اپنا چھیلا ہوا کینو وہیں پلیٹ میں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیچ کے چھوٹے دروازے کے بجائے وہ اپنے پورشن کو جاتی سیڑھیوں کی طرف قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر اس نے فرنیچر کے شو روم کا نمبر ملایا۔ وہ آپ سے کہنا تھا جتنا بھی فرنیچر تیار ہے وہ آپ آج ہی پہنچا دیں، جو رہ جائے گا وہ 2 دن بعد آ جائے گا۔ اور ٹھیک 1 بجے میرال کالج یونیفارم میں اس کے سر پر کھڑی برس رہی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے ابھی؟ ہاں، میں نے تمہاری وجہ سے بھائی کو منال کا کہا، ورنہ تو وہ پی سی میں لنچ کرا رہے تھے، اور تم یہ فضول فرنیچر کی سیٹنگ کی وجہ سے نہیں جا رہی؟ یہ اتنا ضروری کام تو نہیں؟ یہ تو کوئی بھی دیکھ لے گا یار، وہ سخت چڑے ہوئے انداز میں جھلاتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ میرو دیکھو، سیٹنگ تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے نا، پھر کون اتنا بھاری سامان کو ہلاتا پھرے گا؟ وہ میز کو کھسکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے کی جدوجہد میں جٹی ہوئی تھی۔ یار یہ کام تو حامد بھی کر سکتا ہے نا، چلو نا پلیز۔ میرال روحانسی ہو کر پاؤں پٹکنے لگی۔ کیا ہو گیا میرال؟ وہ میز چھوڑ کر اس کے قریب چلی آئی۔ اچھا چلو، میں فارغ ہو کر آ جاؤں گی، اس نے پچکارتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ اگر کھانے پر نہ بھی پہنچ پائی تو مووی دیکھ لوں گی تم لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کے گھر سے نکلنے کے صرف 15 منٹ بعد ہی سامان سے لدا بھندا ٹرک آن پہنچا، لیکن اس سے پہلے مما اس کی کلاس لینے اوپر پہنچ چکی تھی۔ بہت ضدی ہو گئی ہو تم ابھی، اتنا ناراض ہو کر گئی ہے میرال تمہاری وجہ سے۔ وہ لاؤنج کی دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑی تھی۔ چلی جاتی، وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے، صرف 2 گھنٹے کی تو بات تھی۔ صرف 2 گھنٹے کی تو بات تھی دیا۔ وہ کچن میں کھڑا چھوٹے چھوٹے چائے کے سپ لیتا ابھی تک، یعنی کھانا کھانے کے بعد تک خفا لگ رہا تھا۔ اب تک تو ہم کھانا کھا کر واپس بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ نہیں نا، میرا بہت سارا ٹائم ضائع ہو جانا تھا، الیکٹرک کیٹل میں چائے بھرتے ہوئے اس نے رسان سے کہا۔ اور میں نے تو کہا تھا کہ آپ لوگ چلے جائیں ڈنر پر۔ لو، تمہارے بغیر کیسے چلے جاتے؟ اور ویسے بھی میں تو چاہ رہا تھا تم تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ، صبح سے پڑھ رہی ہو۔ کل اس کا کیمسٹری کا پیپر تھا اور اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور اسفند کی صبح فلائٹ تھی پاکستان کی۔ جب سے کیمبرج میں ایڈمیشن ہوا تھا یہ دوسرا موقع تھا، وہ دبئی سے ہوتا ہوا پاکستان جا رہا تھا۔ یہ فلائٹ لی ہی اس لیے تھی کہ خالہ خالو سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہاں آیا تو پتہ چلا کہ ابھی یہاں کے اے لیول کے فائنل امتحان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب وہ دبئی آیا تھا تو وہ او لیول کے امتحان دے کر فارغ تھی۔ لڑکی، اگر تمہیں پڑھنا ہی ہے تو اسٹرانگ سی کافی پیو، یا یہ جو فضول سی چائے ہم لوگوں کو پلا رہی ہو یہ پیو گی، اس سے تو تمہیں نیند آ جائے گی۔ اسے چاکلیٹ پاؤڈر کے چمچے بھر بھر کے گرم پانی میں مکس کرتے دیکھ کر اس نے ٹوکا۔ لیکن پڑھائی کی ٹینشن میں ویسے ہی مجھے نیند نہیں آتی، اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑی۔ کیا واقعی بہت بری چائے بنی ہے؟ ویسے میں کچھ بھی کر لوں مجھ سے چائے اچھی نہیں بنتی، مما کو بھی بڑی مشکل سے ہی پسند آتی ہے، لیکن بابا پی لیتے ہیں۔ پسند خالو کو بھی نہیں آتی ہوگی، وہ بیچارے تمہاری محبت میں پی لیتے ہوں گے، جیسے آج میں پی رہا ہوں۔ اور کچھ بھی کر لینے سے چائے اچھی نہیں بن جاتی، دودھ پتی اور پانی کے صحیح تناسب سے چائے اچھی بنتی ہے۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور اگلی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ ہی ہوگی وہ اس کی، کیونکہ یہ ناول 2 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ تو پلیز اسٹے ٹیون ود می، میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس پیج کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔